متع کا مطلب شادی ہے لیکن ٹائم پیریڈ اس میں باؤنڈ. وہ لڑکی پسند آ جاتی ہے یا پھر کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے تو وہ اپنا پرپوزل کس طرح بھیجیں گے اور اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ اس کا اسلامی طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ رسول اللہ جب بی بی کی ازدواج کے لیے خود بی بی سے کئی بار جا کے پوچھا، اور جب بھی بی بی نے پسند نہیں کیا تو اپنا چہرہ پھرا لیا ان پرپوزل سے جو لائے گئے تھے. لیکن جب مولا کائنات کا پرپوزل کے بارے میں ذکر کیا تو بی بی مسکرائیں اور خاموش. شادی اور منگنی آسان سے آسان کرے تاکہ غریب لوگ بھی آپ کی طرح شادیاں کر سکیں. انہوں نے ان کا ایمان دیکھ کے ان سے شادی کی. بہتر ہے کہ آپ غیب پہ ایمان رکھیں. لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی شادی سے پہلے ویسے تو اجازت ہے. میں نے ایک روایت میں یہاں تک دیکھا ہے کہ اس کے بال کے سلسلے سے بھی سوال کرتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. حدیث قصہ ہو گئی تو اب چاہے جتنا آپ غلط کر رہے ہیں شادی میں، حدیث قصہ کر دی تو مطمئن ہے. دوسرا مسئلہ وہی نظم کا جو آتا علی کے ساتھ سہرا کی شادی، دوسرا وہ ہم نے ٹائٹل لگا دیا. وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی لڑکا دیندار ہے، متدین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے آج جاب نہیں ہے کل جاب مل جائے گا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ دیندار ہے، مجھے دین میں میرے لیے ہمکار ہے. لیکن والدین کہتے نہیں، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے زندگی دیکھی. اسلام میں ایک لڑکی کو مرد سے شادی کرنی چاہیے، نامرد سے نہیں. میرے خیال میں شادی سے آسان کوئی شے نہیں ہے اسلام میں، اور جتنا مسلمانوں نے اس کو بھاری کر دیا اللہ کے آگے جا کے، تو وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ آج ہر مسلمان پریشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں پہلی بار پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں. پوڈ کاسٹ ہمارے نیو اسٹوڈیو سیٹ اپ میں ہو رہا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر کچھ یوتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیورنگ دا پوڈ کاسٹ وہ علماء سے سوال کریں گے. ہمارا ٹاپک آج کا ہے ازدواج، شادی، اس کا اسلامی کرائٹیریا کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان ہمارے جو ہیں جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا سید عزادار حسین صاحب اور مولانا سید نامدار عباس صاحب. ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ میرج جو ہوتی ہے، شادی میں پہلا مرحلہ پرپوزل کا ہوتا ہے، وہاں سے شادی کی شروعات ہوتی ہے. پرپوزل کا صحیح اسلامی کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ دو میں سے جو بھی بولنا چاہیں شروع کر سکتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروپوزل کا ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک کی طرف سے ہوگا. یعنی چاہے کوئی اسلامی کوئی قید نہیں ہے کہ ہاں لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں گے یا لڑکی والے ہی رشتہ بھیجیں گے. جو اپنے گھر میں ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ ہاں مجھے اب شادی کرنی چاہیے، تو ان کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے جو اہل ہے اسے تلاش کریں، جو کفو ہے اسے تلاش کریں، اور تلاش کر کے اس کے لیے رشتہ بھیجیں. اور جسے کہا جاتا ہے کہ پہلا پروسیس تو یہیں سے شروع ہوگا. جی آغا، آیا بہتر ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے جائیں یا نہیں، کوئی بھی بھیج سکتا ہے؟ الرحمن الرحیم. ہمارے سماج میں یہ بات رائج ہے کہ رشتہ اکثر لڑکے والے ہی بھیجتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سرکار کی شادی دیکھی جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی میں ان کی خاصیت ہے، یعنی صرف یہ کہ ان کا رشتہ پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھیجا ہے. اور دیگر انبیاء کے یہاں یہ ہے کہ انہوں نے رشتے بھیجے ہیں. تو لہذا دونوں طرح جائز ہے، چاہے لڑکے والے رشتہ بھیجیں چاہے لڑکی والے رشتہ بھیجیں. مین مسئلہ ہے کہ شادی اسلامی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. تو اچھا، اگر ابھی یہی رشتے کی بات ہے کہ رشتہ کوئی بھی بھیج سکتا ہے، اور اب طریقہ یہ ہے کہ بھائی کیسے رشتہ بھیجا جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر کسی کو پسند ہے تو کیسے بھیجا جائے، شروعات کیسے کی جائے؟ یعنی ایک اس کا اسلامی طریقہ اس میں کوئی ہے یا نہیں؟ ایک یہ جو عرف میں ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مثلا کسی رشتہ دار کے تھرو کہلوا دیا یا خود جائیں رشتہ لے کے. ہم یعنی ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ جوانوں کو یا فیملیز کو یہ بتائیں کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے. کچھ چیزیں عرف میں ہیں سماج میں، لیکن آیا ہم لوگ اس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے، کس چیز کا لحاظ کیا جائے؟
بہتر یہ ہے کہ درمیان میں ایک مومن یا کسی مومنہ کو واسطہ بنایا جائے، ڈائریکٹ نہ جائیں، اس لیے کہ اگر لڑکی والے ریجیکٹ کر دیں تو لڑکے والوں کی توہین ہے، لڑکے والے ریجیکٹ کر کے آ جائیں تو لڑکی والوں کی توہین ہے، اس لیے ایک واسطہ ضروری ہے۔ اور یہ واسطہ ہم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بھی سیکھا ہے کہ ان کی ایک دوست تھیں جناب نفیسہ، انہوں نے ان کو جناب ابو طالب کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے اور پوچھ کے آئیے کہ ان کا شادی کا کیا ارادہ ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کسی مومن یا مومنہ کو واسطہ بنائیں تاکہ وہ باعزت طریقے سے آپ کا رشتہ پہنچائے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، ماشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اگر وہ فرض کریں ریجیکٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کی توہین نہیں ہے، چونکہ آپ ان کے دروازے تک نہیں پہنچے۔ خود مولا کائنات نے بھی جناب عقیل کو واسطہ بنایا تھا اور ان کو بھیجا تھا۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر پرپوزل کے لیے ایک اور چیز آگا کہ کس کے یہاں پرپوزل بھیجا جائے۔ اب یہ گفتگو ہے کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے شادی کے لیے۔ نارملی کیا اسلامی کرائٹیریا ہیں جن کا لحاظ کیا جائے کہ بھائی پرپوزل سے پہلے، ابھی کل ایک گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے ایک اور پرابلم ہے ہمارے سماج میں کہ جو الحمدللہ ہمارے دین میں تشیع میں آتے ہیں، اہل بیت کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا ہے۔ تو کل یہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت اچھے خاندان کے لوگ تھے، سب الحمدللہ مومن ہو گئے اور انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا۔ اب ان کی لڑکی ہے، وہ پڑھی ہوئی تھی، ڈاکٹر تھی، اور ان کے رشتہ بھیج دیا کسی نے، جو بندہ جس نے رشتہ بھیجا وہ رکشہ چلاتا ہے۔ تو یعنی اسلام نے کیا معیار دیا، کس بنیاد پر کس طریقے سے رشتہ بھیجا جائے، کیسے لڑکی کو سلیکٹ کیا جائے، لڑکے کو سلیکٹ کیا جائے، کیا بہتر طریقہ ہے؟ دین اسلام نے ہر ایک شے کا طریقہ بتایا ہے۔ جی۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک معتبر روایت موجود ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ جب انسان شادی کرے تو 3 چیزیں لڑکی کے اندر ہوتی ہیں: مال، جمال، کمال۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اکثر لڑکیوں میں آپ کو یہی ملے گی: مال، جمال، کمال۔ امام نے فرمایا کبھی بھی صرف مال دیکھ کے شادی نہ کرے، اس لیے کہ اگر شادی کا معیار مال ہوگا تو جب مال ختم ہو جائے گا، چونکہ مال ختم ہونے والی چیز ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کا دار و مدار مال کے اوپر ہے اور آپ کی شادی ٹکی ہوئی ہے، موقوف ہے مال کے اوپر، تو پھر یہ شادی مستقل چلنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صرف جمال دیکھ کے آپ شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ جمال دیکھنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف جمال دیکھ کے، اس لیے کہ اگر جمال بھی اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ یعنی آج لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، لیکن چیچک کے داغ منہ پہ نکل گئے، لڑکی برباد ہو گئی بیچاری جمال کے اعتبار سے، تو اب لڑکا اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے لڑکی سے محبت نہیں تھی، لڑکی کی خوبصورتی سے محبت تھی، ظاہر سے محبت، ہاں اس کے ظاہر سے محبت تھی۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جمال دیکھ کے شادی کرے گا، جمال سے محروم ہو جائے گا، مال دیکھ کے شادی کرے گا، مال سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک ہی چیز بچتی ہے، کمال۔ کمال کو زوال نہیں ہے، کمال دائمی ہوتا ہے۔ آپ عورت کا دین دیکھ کے، اس کا تقوی دیکھ کے، اس کی پرہیزگاری دیکھ کے، اور اس کی عقل مندی دیکھ کے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے بے وقوف عورت سے شادی نہ کریے، عقل مند عورت سے، دیندار عورت سے، متقیہ سے، پرہیزگار عورت سے آپ شادی کریے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اگر یہیں پر بہت سارے جوان کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ بات تو جی ایک سوال جی پرپوزل کو لے کر۔ جی بسم اللہ۔ میرا نام محمد عامر، میرا آغاز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہے یا پھر کسی لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے، تو وہ اپنا پرپوزل کس طرح بھیجیں گے اور اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں گے؟ اس کا اسلامی طریقہ کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ
اس طریقے سے رہیں، ان کا دوستانہ اس طریقے سے رہے کہ گھر کے باہر بھی بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے پیرنٹس سے اس کو شیئر کرے. اور اگر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہیں پر بھی کہ مثلا کسی عام طور سے ہو جاتا ہے کہ بھائی کسی سے متاثر ہو جائے، کسی کی شخصیت پسند آ جائے، کوئی لڑکے کے حوالے سے کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، تو میرے خیال میں سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے کہیں اور والدین ان کے لیے جو ہے وہ رشتہ بھیجیں، تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. جی والدین ہی سے کہیں یا اپنے چچا ہیں، ماموں ہیں، پورا خاندان ہے، ان سے بھی بتا سکتا ہے. اگر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے شرماتے ہیں اور ان کا شدید احترام کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے دوست کے ذریعے والدین سے کہلا دیں، اپنی بہن کے ذریعے والدین سے کہلا دیں. اور اس میں ایک بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ لے کے ماں باپ ہی جائیں. یعنی اگر اسلامی لحاظ سے لڑکا بھی جانا چاہے تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. اور جو لڑکا لڑکی آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی بھی اس لڑکے سے بات کر سکتی ہے اور اس کو دیکھ سکتی ہے. اسی طرح لڑکا بھی اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. بلکہ شرائع الاسلام ہمارے فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہاں تک موجود ہے مسائل میں اور روایات میں کہ جس لڑکی سے لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا کے چلا کے بات کر کے دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کرنا ہے. لیکن شرط ہے شادی کرنا. اٹھائے گا کیسے اگر نامحرم ہے؟ نہیں نامحرم ہے، اٹھا کے مطلب اٹھانے سے مراد چلا یہاں پر کے ہے کہ رفتار کھڑا کر کے. یعنی لنگڑی تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، وہ شرعی پردے میں رہے، شرعی پردے میں رہے، لیکن اس کو دیکھ سکتا ہے جس سے شادی کا میں نے ایک روایت میں یہاں تک دیکھا ہے کہ اس کے بال کے سلسلے سے بھی سوال کر سکتا ہے. بال تمہارے لمبے ہیں نہیں. ہمارے مطلب رسول اسلام کی حدیث ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے کہ انسان کو بال کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کی خوبصورتی جو ہے وہ بالوں ہی کے اوپر. صحیح. تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جو لڑکی بھی یا لڑکا بھی پرپوزل بھیج سکتا ہے. کہیں پر یعنی یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ والدین کی اجازت کے بغیر یہ ہے یا یہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں تو ایسے برداشت لیں گے نا بھائی لڑکی نہیں، والدین کی اجازت ضروری ہے. جی آپ والدین سے اجازت لیجئے اور سب چیزیں ان کو بتائیے، ان سے کوئی چیز چھپائیے نہیں. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تو انڈائریکٹ کہیے. جی. تو والدین کو انوالو کر کے خاص طور سے لڑکی کے لیے تو واجب ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت لے، بغیر تو کر ہی نہیں سکتی ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ نکاح میں آج تک جو ہے وہ یہ چیز رائج ہے کہ جب لڑکی کا نکاح پڑھنے والا جو کوئی ہوتا ہے تو وہ پہلے ولی سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر کہ بات آ گئی ہے تو اس بیچ میں ایک سوال اور ہے. جی. جیسے کہ کئی بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کی مرضی کے بنا بھی گھر والے اس کا رشتہ طے کرتے ہیں اور فورسفل میرج ہوتی ہے، زبردستی کی جاتی ہے کہ نہیں ہم نے تمہارا رشتہ وہاں کر دیا ہے، ماننا پڑے گا. لڑکے سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی یا لڑکی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. تو اس لحاظ سے آپ کچھ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. بالکل نہیں، منع کیا گیا. صحیح نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے، اسلامی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کا نکاح صرف ہماری اجازت پہ موقوف نہیں ہے. لہذا جب نکاح ہوتا ہے تو پہلے آپ ولی سے اجازت لیتے ہیں، لیکن ولی کی اجازت کے بعد آپ کو جانا پڑتا ہے خود لڑکی سے پوچھنے کے لیے کہ آپ راضی ہیں یا نہیں. اور ایسے کیسز ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان میں ہوئے ہیں کہ ماں باپ نے زبردستی اس کو دلہن بنا کے بٹھا دیا، اور جب عالم دین وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے، لڑکی نے کہا نہیں 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 نہیں. ایسے موقع پر ماں باپ کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پورا خاندان ذلیل ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ہمارا مذہب ہماری قوم ذلیل ہو جاتی ہے. لہذا ماں باپ کو بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو، پوری قوم ذلیل ہو، خود ان کی ذلت ہو اور خود لڑکی کی توہین.
یہیں پر آگا ایک اور بات، کیونکہ یہ فورسڈ میرج کی بات ہے. خود اہل بیت کی سیرت میں یہ ہے کہ رسول اللہ جب بی بی کی ازدواج کے لیے خود بی بی سے کئی بار جا کے پوچھا، اور جب بھی بی بی نے پسند نہیں کیا تو اپنا چہرہ پھرا لیا ان پرپوزل سے جو لائے گئے تھے. لیکن جب مولا کائنات کا پرپوزل کے بارے میں ذکر کیا تو بی بی مسکرائیں اور خاموش رہیں. تو یہ ایک طریقہ جو ہے خود اہل بیت کی زندگی کے اندر ملتا ہے کہ بھائی آپ آ کے پوچھیں. یہ ایک یہیں پر ایک بات آگا ڈسکشن، کیونکہ خواتین بچیوں کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ آگا کہ ہم لوگ جب شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارا کرائٹیریا آج کل اسلامک ہے، ہمارے پیرنٹس کا کرائٹیریا اسلامک نہیں ہے. یعنی وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی لڑکا دیندار ہے، متدین ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے آج جاب نہیں ہے کل جاب مل جائے گا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ دیندار ہے، مجھے دین میں میرے لیے ہمکار ہے. لیکن والدین کہتے ہیں نہیں تجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے زندگی دیکھی ہے، ہم نے. تو اس کو کیسے، یعنی اس سچویشن میں کیا کیا جائے، والدین کو کیا پیغام دیا جائے؟ ایسے ماں باپ کے لیے قرآن مجید اور حدیث پیغمبر دونوں ہی میں آپ کے سوال کا جواب ہے. وہ آیت جو نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ جو فقرہ ہے آیت کا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، یعنی اگر وہ لڑکا فقیر بھی ہے تو ہم اس کو غنی بنائیں گے اپنے فضل سے. آپ کسی کے مال کو دیکھ کے اس سے شادی طے نہ کریے. آج اگر وہ غریب ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں غریب کو غنی بناؤں گا شادی کے بعد. ماں باپ کہتے ہیں غنی ہونا چاہیے شادی سے پہلے، لیکن اسلام کہتا ہے اور قرآن کہتا ہے اور خود پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک التزویج مخافۃ العیلا، جو انسان شادی کو ترک کر دے یعنی شادی نہ کرے فقر و فاقے کی خوف کی وجہ سے، فقد اساء ظنہ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتا ہے. اس کا گمان بدگمان ہے وہ اللہ کے بارے میں، اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. لہٰذا یہ حدیث میں اور آیت میں جواب ہے کہ ماں باپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکا پاکیزہ ہے اور لڑکی کو پسند ہے تو قرآن اور حدیث اجازت دیتا ہے کہ آپ شادی کر. تھوڑا سا اہل اور کف کو ایکسپلین کر دیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ٹرمینالوجی اتنی کلیئر نہیں ہے. آپ ایک جوان کو سمجھا دیں کہ ایک اہل کو اور کف کو کس طریقے سے تلاش کیا جاتا ہے، بیسک اس کے کرائٹیریا کیا ہے، 3-4 بیسک کرائٹیریا اس کے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کیے ہوا ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے آپ ایک ایسی لڑکی تھوپ دیں کہ صاحب جو بالکل مثلا لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ کفو نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ بالکل ہی بے دین ہے. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو سامنے آیا ہے، اور جہاں جہاں گئے ہیں لوگوں نے سنایا ہے کہ صاحب ہمارا شوہر بالکل بے دین ہے اور لڑکی نماز شب کی پابند ہے. تو یہ کفو نہیں ہے آپس میں. یعنی یہ دیکھنا پڑے گا ہم کو پہلے سے. دین نہیں ہے ایک کے پاس، تعلیم نہیں ہے ایک کے پاس، دونوں اعتبار سے برابر ہونے چاہیے. کفو کا مطلب یہ ہے کہ برابر ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت قریبی اپنے رشتہ داروں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ شادی کے بعد صرف اس بنیاد پر طلاق ہوئی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ڈرگس لیتا ہے اور لڑکی جو ہے نماز شب پڑھتی ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کف کے اندر ایک چیز ہے ایمان، کہ بھائی لڑکا لڑکی کا ایمان سملر ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں نا. تو ایک ہو گیا آپ کا ایمان، دوسرا ہے خاندان، کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ بھائی خاندان. حدیث ہے ہمارے وہاں کہ اہل بیت نے کہا کہ مثلا خاندان دیکھ کے شادی کرو. کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے اور ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مفہوم ہے. حدیث ہے ایاکا و خضراء الدمن، خضراء الدمن، ہاں گندگی پر ہری گھاس جو اگ جاتی ہے اس سے آپ پرہیز فرمائیں. تو ایک ہو گیا ایمان ہو گیا، ایک ہو گیا خاندان ہو گیا. جیسے آپ نے کہا تھا ایک عقلانیت ہے کہ بھائی حدیث معصوم کی کہ بھائی عقل مند کی بے وقوف سے شادی نہ کرو، تاکہ وہ جو عقلانی طور پر ان لوگوں کے آئی کیو لیول دونوں کا میچ ہونا چاہیے، ہے نا. دینداری کے اندر بھی جو ہے آپ نے کہا کہ بھائی ایک بہت دیندار لڑکا ہے اور ایک دم بے دین لڑکی ہے، یا برعکس
کنجوسی ہے, تندرستی, صحت, خوبصورتی ایک ایک جو ہے وہ معیوب ہے, دوسرا جو ہے وہ صحت مند ہے. جی ٹھیک ہے. ایک خوبصورتی بھی کرائٹیریا ہے کف کے اندر بھائی سملر ہونا چاہیے, بہتر ہے کہ اس کے اندر بھی کرائٹیریا. تو بیسک جوانوں کے لیے یہ چند کرائٹیریا ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, لو میرج کے سلسلے میں بھی بات ہو گئی ہماری کہ بھائی اگر کوئی پسند آتا ہے اس کے سلسلے میں آگا یہ پہلے ایک میں بات آپ ایڈ کریے گا کہ بھائی محبت ہو گئی اس کے بعد اسلامی کرائٹیریا جاننا چاہتے ہیں یا پہلے اسلامی کرائٹیریا جانے کہ کس سے محبت کرنی ہے, کیونکہ آپ نے آنکھیں دیکھ کے محبت کر لی, اب جو ہے وہ ایمان کو دیکھا نہیں, نظر دیکھ کے کی, نظریہ دیکھ کے نہیں کیا. تو اصل میں یہ پہلے یہ ایک وہ ہونا چاہیے تب جا کے اس کا. دیکھیے اسلامی لحاظ سے تو یہی ہے کہ پہلے نکاح ہو بعد میں محبت ہو, اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بلکہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ بیوی کی فضیلت کے لیے, عورت کی فضیلت کے لیے, زوجہ کی فضیلت کے لیے یہ بہترین لفظ ہے جو قرآن مجید نے رکھا ہے. مودت کا لفظ قرآن مجید میں یا صرف اہل بیت کے لیے استعمال ہوا ہے یا زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے. جہاں لتسکنوا الیہا ہوا وہیں پہ ہوا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. تو لہذا اسلامی لحاظ سے پہلے نکاح ہو بعد میں مودت ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب لڑکا شادی کرتا ہے کسی لڑکی سے تو وہ اس کے کیریکٹر کو نہیں دیکھتا, وہ اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. لیکن 2 سال کے بعد یہ جب یہی لڑکا طلاق دیتا ہے اور کسی عالم کے پاس آتا ہے, عالم اس کو سمجھاتے ہیں بھائی اتنی خوبصورت لڑکی آپ کو ملی ہے, آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لڑکی سے کہا جاتا ہے ایسا خوبصورت لڑکا کہیں نہیں ہے, آپ اسے کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ تو اب دونوں کی نظر کیریکٹر پہ ہوتی ہے, صورت پہ نہیں ہوتی. جب شادی کرتے ہیں تو نظر صورت پہ ہوتی ہے, کیریکٹر پہ نہیں ہوتی. اور جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو ہر عالم سے یہی کہتے ہیں ارے جناب آپ اس کی صورت پہ نہ جائیے, آپ اس کے کیریکٹر کو دیکھیے, اس کی معرفت مجھے ہے. تو حالانکہ الٹا کر دیا انہوں نے, اس کا جمال ان کو دیکھنا تھا شادی کے بعد اور خوبصورتی پہ نظر کرنی تھی شادی کے بعد, لیکن طلاق کے وقت کیریکٹر دیکھ رہے ہیں, نکاح کے وقت صرف صورت دیکھ رہے ہیں. میں 2 ایگزامپل میں نے دیکھے اپنی زندگی کے اندر. ایک تو نوح خان ہے, نابینا ہے, شاید ان کا نام شبیر بھائی شبر نام ہے, شبیر, ہاں. تو ان کی ازدواج میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے ایک بار ایکسپلین کیا تھا کہ وہ نابینا ہے لیکن ان کی جو وائف ہے وہ گریجویٹ ہے اور پڑھی لکھی ہیں اور یعنی اچھے خاندان سے ہیں, لیکن انہوں نے ان کا ایمان دیکھ کے ان سے شادی کی. تو یہ خود ایک ایگزامپل ہے کافی لوگوں کے لیے کہ بھائی خود. اور میں نے پوچھا تو بولے نہیں الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں, بہت ہم لوگوں کے یہ ایکسیپشنس ہیں, ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے, لیکن جو ایمان کی چاشنی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ انسان کیونکہ روح سے روح کا رشتہ ہوتا ہے, صرف جسم تک محدود نہیں ہوتا. تو یہ جی سوال ہے کچھ. میرا یہ سوال ہے کہ انسان جو بھی ہم ارینج میرج کریں گے تو لڑکا لڑکی کا بیہیویئر اور کیریکٹر جب ہی پتہ چل پاتا ہے جب آپس میں ملے یا دیکھے. پر اس کے علاوہ کیا ہے کہ کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم کہ پتہ چلے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, کیا وہ ہمارے سوٹ بھی کر پائے گی, ہماری دونوں میچ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, سیم ہم اس لیول پہ ہیں یا نہیں, وہ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ ارینج میرج میں ملاقات ہونا بہت مشکل ہے. تو اس چیز میں بہتر ہے کہ آپ غیب پہ ایمان رکھیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ساتھ رہنے لگیں تو معاشرہ اس کو عجیب عجیب تانے دیتا ہے. فرض کریے آپ نے ایک لڑکی کو شادی کے ارادے سے آپ اس کے ساتھ رہے 1-2 مہینہ, تو پھر ہمارا معاشرہ اس لڑکی سے کوئی دوسرا شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا, چونکہ آپ تو ریجیکٹ کر کے الگ ہو جائیں گے.
اب آپ چاہے قسم کھائیے قرآن مجید کی، چاہے آپ کعبے میں چلے جائیے، آپ کا کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ رائج کہاں ہوا ہے ساتھ رہنے کا؟ رائج ہی ہے بھی نہیں، ہاں، رائج ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بغیر نکاح ہونا بھی کے ساتھ میں رہ بھی نہیں ہاں، سکتے نا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا اگر آپ نے ریجیکٹ کر لیا، اس کی تو پوری زندگی، پوری لائف آپ نے برباد کر دی۔ اسی کے اندر ایک مرحلہ پیچھے آئیں کہ اگر صیغہ کر لیں دونوں اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ ملے نہ، یعنی ملے نہ، ملنے والا جو ہے یعنی کہ ملنا یا ساتھ میں رہنا نہ ہو، لیکن ملاقات کر کے 1 مہینہ جو ہے ایک دوسرے کو جانیں، اگر اس گفتگو کر سکیں، یا 1 ہفتہ، یعنی دونوں مل سکیں، بات کر سکیں، جیسے دوسرے شہروں میں یا دوسری جگہ یہ جو ہے۔ آقا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ دوسرے کو یقین کیسے دلائیں گے؟ فرض کریے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو آپ دوسرے کو یقین کیسے دلائیں گے کہ میں نے تو صرف صیغہ پڑھا ہے اور میں نے دوسری حدیں پار نہیں کی ہیں؟ آپ یقین نہیں دلا سکتے۔ لہذا بہتر وہی ہے جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ ماں باپ کے ذریعے، خاندان والوں کے ذریعے، درمیان میں جو تو آپ کے کافی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے پتہ لگانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ عورت کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہے، تو لہٰذا وہی طریقہ جو چل رہا ہے اسی کو چلنے دیجیے، نیا طریقہ میرے خیال میں نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ تو چلیں، ہم لوگوں کا پہلا پارٹ جو ہے میرے خیال سے ڈسکشن جو ہے کافی انٹرسٹنگ رہا۔ یہ کہ یہی سوال اس میں تھا، لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ بھائی شادی سے پہلے ویسے تو اجازت ہے کہ مل سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے، یعنی ہر لڑکی سے نہیں، جس لڑکی سے آپ کا 100% شادی کرنے کا ارادہ ہو، اس لڑکی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں شرعی حدود کے ساتھ، یعنی وہ شرعی حجاب میں ہو اور آپ تھوڑا الگ بیٹھے ہوں، وہ آپ سے بھی بات کر سکتی ہے، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کچھ حد تک اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ باؤنڈریز، لیمٹس جو ہیں وہ نامحرم اور والی ہی ہوں گی، وہ تو بالکل، یعنی ایسا نہیں کہ شادی کرنے والے ہیں تو نامحرم نہیں، ابھی بھی وہ عام طور سے بات کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی فکر کو سمجھ سکے، اور تو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے نا، باقی حسن تو دیکھ ہی لیا گیا ہے۔ بات انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی تھاٹس کیا ہیں اس کا پتہ چلے، مثلا ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایک مجلس میں 10 فکر کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، تو اصل بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ سوچنے کا طریقہ کیا ہے، بولنے کا طریقہ تو آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی طریقہ جیسے میرے بھائی فرما رہے ہیں، یہی طریقہ میرے مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا، ما اضمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ، کوئی انسان کوئی شے چھپا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کی زبان سے ہر شے کلیئر ہو جائے، مختصر اور لفظوں اس میں کے مولا چہروں سے کائنات نے اور اس کی زبان سے ہر چیز کی تکلموا تعرفوا جو کہا ہے وہ یہی ہے، آدمی بولے گا تو اپنے آپ پہچانا جائے گا، بات کریں تو پہچان میں آئے گا۔ صحیح۔ ایک اور یہاں پر سوال تھا کہ سید اور غیر سید کی شادی والا جو مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ہے مراج تقلید کی کیا نظر ہے؟ یہ میں تھوڑا سا مراج تقلید کی قید لگا تو تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ تمام مراجع کے نزدیک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جائز ہے، مگر پھر میں وہی بات پھر سے اٹھا کر لے کر آؤں گا کہ مسئلہ جو ہے وہ اہل اور کفو کا ہے، تو جس کو جہاں کفو نظر آئے، جس کو جہاں اہل نظر آئے، ہر اعتبار سے اہل دیکھنا پڑتا ہے نا، تعلیمی لیاقت کے اعتبار سے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، تندرستی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے سے یہ بھی ایک لحاظ ہے کہ اس لحاظ سے جس کو جہاں اہل نظر آ رہا ہے وہ وہاں کر اس کے سکتا اندر ہے۔ عرف کی بھی ایک اہمیت ہے کہ آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر عرف شریعت کے حساب سے جائز ہے کہ سید غیر سید سے شادی کر سکتا ہے، غیر سید جو ہیں چاہے وہ لڑکا لڑکی ہو۔ ہر آدمی اچھی ہی جگہ کرنا چاہتا ہے، بہت سمپل سا جواب اس کا یہ ہے، ہر آدمی کے دل میں خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھی جگہ کرے۔ اگر ایک غیر سید کے دل میں بھی یہ تمنا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے خاندان والوں میں کی جائے شادی، تو یہ تو خواہش تو بہرحال اچھی ہے ہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ، چونکہ ہر آدمی جو ہے اس خاندان کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو یہ تو یعنی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں
جو بغرض توہین بھی ہوتی ہیں. ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جن کے خود اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سادات کو توہین کی غرض سے، یا یہ کہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ چونکہ ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور یہ اپنے کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں سید لوگ، تو ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ہم ان کی لڑکیاں اپنے گھر میں لائیں گے. تو یہاں پہ نہ عرف اجازت دیتی ہے نہ شرع اجازت دیتی ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، کہ آپ کس ارادے سے شادی کر رہے ہیں. توہین کے ارادے سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ماشاءاللہ اجتماع کے اندر، مجمع کے اندر رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کے نظریات ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے نظریات ایسے ہوتے ہیں جیسے آغا نے فرمایا کہ اعلیٰ خاندان ہے، بیوی کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، اس لیے وہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں بعض ایسے بھی ہیں جو خالی آپ کے سادات کے فقر کو توڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کئی بیٹیاں ہمارے خاندان میں ہیں. تو ایسے میں پھر نہ شریعت اجازت دیتی نہ عرف اجازت دیتی. اور جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا کہ انسان کو چاہیے، چونکہ سادات کا ایک خاص احترام ہے، اگر شادی بھی ہو جائے اور لڑکا سیدہ عورت کا احترام نہیں کر پاتا ہے تو اسے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ ان کا ایک خاص احترام ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ آپ لوگ اگر میں صحیح سمجھا، یعنی کہ شریعت اجازت دیتا ہے، مراجع تقلید اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سماج کا کیا لحاظ ہے، اس سماج کے اندر وہ پریکٹس ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور عرف کا خیال رکھیں کہ آپ کے سماج میں عرف کے اندر وہ چیزیں، عرف جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا. جیسے جہاں پر ایکسیپٹ کرتا ہے بہت ساری جگہ پر، بہت ساری جگہ پر ایکسیپٹ کرتا ہے، بہت ساری جگہ پر، اور ہوتی بھی ہیں، بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، بہت ساری جگہ نہیں ہوتی ہیں. ہاں، تو وہ آپ کو لحاظ کرنا ہوگا. لیکن کلن شریعت میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ مثلا وہاں پر وہی کف اور اہل کا مسئلہ ہے کہ بھائی ایک لڑکا ہے جو بے دین ہے، ایک لڑکا ہے بے دین ہے نعوذ باللہ، لیکن مثلا سید ہے، دوسرا لڑکا ہے دیندار ہے، وہ ترجیحات، تو آپ کی ترجیح وہاں پر یہ ہوگی کہ بھائی آپ ایسی جگہ کریں جو دیندار ہے، وہ جو تو جو اسلامی کرائیٹیریا ہے اس کے اندر وہ اپنی جگہ اہمیت، اپنی جگہ محفوظ ہے. تو اب آگا پرپوزل کی بات ہو گئی کہ بھائی رشتہ گیا، اور رشتے کے وقت جو ہے پھر اس کے بعد اب بات آگے بڑھتی ہے آگا کہ اگر رشتہ قبول ہوتا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے مثلا لڑکی والے یا لڑکے والے جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم اگری کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے بات آتی ہے کہ منگنی کر دی جاتی ہے، یا جسے اسلامی سائز کیا گیا ہے امام زامین کے نام سے. تو منگنی کی کیا وہ ہے، منگنی کا کیا اسلام میں کرائیٹیریا ہے، آیا اسلامی نظریہ ہے نہیں ہے، منگنی کے بارے میں کیا نظر ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا کلچر ہے. کچھ کلچر ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ کلچر وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف سے حرام ان کے لیے وارد نہیں ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، مباح ہے. تو میرے خیال میں جو یہ منگنی آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے، اگر ایک دوسرے کو پریشر کر کے ہو رہی ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، اور لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو مجبور کر رہے ہیں، فرض کریے آپ کو یہ چیز لانی ہی پڑے گی منگنی میں، ہمارے یہاں رسم ہے، اور اس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ یا لڑکے والا بیچارہ مجبور ہو رہا ہے یا لڑکی والا مجبور ہو رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ایسا کلچر ہے، ایسی رسم ہے جس سے کسی حکم اسلامی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، مثلا لڑکا آیا ایک انگوٹھی لایا تو لڑکی کو پہنا دی، لڑکی نے لڑکے کو پہنا دی، اس رسم سے اسلام اس رسم کا مخالف نہیں ہے. میں تو کیسے پہنائیں گے؟ نہیں مطلب دوسرے رشتہ دار پہنا دیتے ہیں، جیسے ساس پہنا دیتی ہے مثلا، یا اچھا اس میں بھی ایک ہے کہ ایک بعض ساس اماں ایسی ہوتی ہیں جن کو تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے داماد کو سونے ہی کی انگوٹھی پہناؤں گی، تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس داماد کو بھی چاہیے کہ اگر آج اس نے یہ غیر شرعی کام ساس کے حکم کے تحت کر لیا
تو پھر نہ جانے اس کو شادی کے بعد کیا کیا کرنا پڑے گا. لہذا بہتر ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہو اس میں آدمی اسٹرانگ رہے, مضبوط رہے اور شدت سے ان کا انکار کر دے. تو میرا نظریہ کیا اسلامی نظریہ ہے کہ اگر کوئی رسم اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, اس کو ایکسیپٹ. ہاں لیکن ایکسیپٹ. عام طور سے یہ اس قدر رائج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کا نقصان بہت ساری قوم کے لوگوں کو یوں اٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں صاحب منگنی تو کرنی پڑے گی اور یہ تو ہوتا ہوا آیا ہے. کچھ چیزیں پھر جو ہیں وہ جو رسم کا حصہ ہیں اس کو لوگ دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں, اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اس کو جو ہے صاحب امام ضامن کا نام, تاکہ ایک مقدس نام جب ہم دے دیں گے نا تو پھر لوگ خود بخود اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جو طبقہ ذرا سا غریب ہے اس کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ بس جسے کہا جاتا ہے کہ اسی لیے میں نے جواب میں کہا کہ مجبور نہیں کر سکتے آپ, کسی کو پریشان نہیں کر سکتے آپ, اور ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو, لیکن جو مباح ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑے سادہ انداز میں شادی کرتے ہیں, جیسے ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ گئے, ارے بھائی اب آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری زبان ہی کو آپ نکاح سمجھیے. تو ایسی بھی سگائیاں ہوتی ہیں, ایسی بھی سگائیاں ہیں جن میں 5,000 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے, اور ایسی بھی منگنی ہے کہ جن میں 2-2 3-3 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی اپنی حیثیت کے اوپر. ہاں بہتر یہ ہے کہ شادی اور منگنی آسان سے آسان کرے تاکہ غریب لوگ بھی آپ کی طرح شادیاں کر سکیں. اس کو اسلام کہتا ہے. اسی لیے اسلام نے شادی کو بہت سمپل بنایا, بہت آسان بنایا. میرے خیال میں شادی سے آسان کوئی شے نہیں ہے اسلام میں, اور جتنا مسلمانوں نے اس کو بھاری کر دیا اللہ کے آگے جا کے, تو وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ آج ہر مسلمان پریشان ہے اس سے. یہ بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ بن گیا ہے کہ شادی نہیں ہے, ایک بنی اسرائیل کی گائے خریدی جا رہی ہے. جب ہم لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں اتنے صفات دیکھنا چاہتے ہیں, اتنے صفات دیکھنا چاہتے ہیں جو پورے ملک میں کسی لڑکی میں ملنے والے نہیں ہیں. جیسے بنی اسرائیل کو گائے نہیں ملی تھی اس صفات کی جو قرآن, ورنہ حکم تھا اللہ کا, سادہ حکم تھا گائے ذبح کر لو, کسی بھی گائے کو لاتے ذبح کر دیتے. اللہ بھی آزمائش اور امتحان میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کا امتحان سخت لیتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے. جی تو یہاں پر اس بیچ ایک سوال ہے. جی جی جیسے کہ اگر کوئی لڑکا ہے وہ محنت کرتا ہے, اپنا کام اچھے سے کرتا ہے, اس نے کمایا, اس نے ثروت مند بنا, اب وہ منگنی کر رہا ہے, تھوڑا خرچہ بھی کر رہا ہے زیادہ, اور وہ اپنی وائف کو انگوٹھی پہنانا چاہ رہا ہے. آپ نے کہا جیسے کہ نامحرم کی وجہ سے وہ نہیں پہنا سکتا, لیکن اگر لڑکی کو گلوز پہنا دیا جائے اور پھر انگوٹھی پہنائی جائے تو کیا پھر یہ کرا جا سکتا ہے؟ نہیں, پہنانا ضروری ہے, گلوز پہناؤ. انگوٹھی اس طریقے سے بھی پہنائی جا سکتی ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہ ہو, تو کچھ نہیں, گلوز میں اسکن ٹو اسکن ٹچ ہوگی نہیں نا. لیکن کلن دیکھیں جو کانسیپچولائزیشن ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے رنگ سیریمنی کا, جو ہے اس کا اسلامی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. رنگز کو پہنانا اور یہ جو ہے ٹوٹلی اسلام میں نہیں ہے. اسلام یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے, اور یہ ایک کلچر ہے جی, اسلامی حکم نہیں ہے. تو یہ نہ مستحبات میں ہے, نہ واجبات میں. ہمارے ہاں آج کل کیک کاٹنا جو ہے وہ ایک حصہ ہو چکا ہے برتھ ڈے کا, ویسے ہی شادی میں جو ہے وہ رنگ سیریمنی جو ہے وہ اسی طریقے کا ایک حصہ. یہ پہلا تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے, ویسٹرن کانسیپٹ ہے, اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر اتنی الحمدللہ وہ ہے محبت کا اظہار کرنا ہی چاہتے ہیں تو دے سکتا ہے, اول تو دے سکتا ہے, کوئی بھی نہ پہنائے دے دے, یا اپنی بہن کے ذریعے پہنوا دے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ساری محبت آج ہی دکھانا. صرف ویسٹرن نہیں ہے, صرف ویسٹرن نہیں ہے, ہمارے یہاں ہندوؤں میں بھی یہ خاص جسے کہا جاتا ہے کہ رسم ہے ایک, انگوٹھی پہنانا جو ہے ہمارے ہندو بھائی کا ہی کلچر ہے, وہیں سے لی گئی, وہیں سے لی گئی ویسٹرن. جی جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ گلوز پہنا کے پہنا لے, اور ہمارے انڈین کلچر میں زیادہ تر یہ ہے کہیں بھی اگر دولہا ہو, کوئی بھی لڑکا ہو, اکیلا ایسی جگہ جاتا نہیں ہے جہاں پر جیسے کہیں اور لیڈیز بیٹھی ہو, جہاں اس کی دلہن بیٹھی ہوگی,
تو وہ اگر وہاں جائے گا تو اکیلا تو جائے گا نہیں, اس کے ساتھ دوست اور احباب یا کوئی نہ کوئی مرد نامحرم, پھر وہاں عورتیں بھی ہیں. تو بہتر ہی ہے میرے حساب سے کہ یہ چیزیں اگر کوئی کہے گا کہ میں گلوز کے ساتھ پہنا رہا ہوں, پر وہ آگے جا کے پھر وہ گلوز بھی ہٹ جائے گا اور پھر وہی نارملائز ہو جائے گی. بہتر ہے احتیاط فرمائیں, بہتر ہے اور اس کو منع ہی کر دیں بس. جی تو چھوڑ ہی دیں. اچھی بات ہے. میں اگر ایک گجرات میں ایک جگہ ہے, آپ گئے ہوں گے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, قصداً نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک جگہ وہ نہ ہو, لیکن وہاں پر جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں شادی جو ہے یہ ایک تھوڑا ریولیوشنری آئیڈیا ہے, لیکن الگ قسم کی آئیڈیا ہے. اس کو ہم ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ہمارے سماج میں نہیں ایکسیپٹیبل, لیکن ایک آئیڈیا کے طور پر کہ وہاں پر جو ہے لڑکا لڑکی جو ہوتے ہیں ان لوگ مثلا 16, 17, 18 سال کے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کا آپس میں منگنی کے ساتھ صیغہ پڑھا دیا جاتا ہے, یعنی ان کو آپس میں ریلیشن شپ ان کی جو ہے, اور دونوں پڑھائی کرتے ہیں, گریجویشن اپنی پوری کر لیتے ہیں, اور جب گریجویشن پوری کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کے لیے نکاح کر کے ان کو رخصتی کی جاتی ہے. اور وہ پورے گاؤں میں, کیونکہ کلوزڈ سوسائٹی ہے اور پورا گاؤں ہے, کئی ہزار کی آبادی ہے اس گاؤں کے اندر, تو اکثر شادیاں گاؤں کے اندر ہی ہوتی ہیں. تو گاؤں کے اندر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی شادی ان سے ہو رہی ہے, اور اس سماج کے اندر اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے, آج کل جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, جہاں پر وہ کالج جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, وہاں پر اس کو جو ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے کہ بھائی تیری گرل فرینڈ نہیں ہے, میری گرل فرینڈ ہے, میری یہ, وہ پریشر کے اندر وہ یہ لڑکا لڑکی جو ہیں ان لوگ دونوں پڑھتے ہیں, دونوں گریجویشن کرتے ہیں, دونوں اپنا پڑھائی جب مکمل کر لیتے ہیں, اچھا دونوں ایک دوسرے کو مدد بھی کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. پھر اس طریقے سے اس سماج کے اندر پہلے صیغہ ہوتا ہے, پھر نکاح ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ان لوگ جو ہیں, جو آج جوانوں کی مشکل ہے کہ مثلا آج کے جوان جو 20 سال پہلے والے جوان نہیں ہیں, آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, ان کے پاس انسٹاگرام ہے, ان کے پاس وہ لڑکیوں کے نمبر ہیں, یعنی یہ گناہ کے جو آسانی ہو گئی گناہ کی, اس سماج میں کیا ہم بہتر ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ہم لوگ ترغیب دلائیں کہ جوان جلدی شادی کرے اور اس طریقے سے پروسیس کرے کہ پورے پروسیس کو اسلامسائز کرے اور وہ اسلام کے مطابق جو ہے عمل کرے. ہے بہت اچھی چیز ہے, بلکہ ہمارے یہاں پہلے اس طرح ہوتا تھا, ہمارے ہندوستان میں بھی, کہ پہلے لڑکے لڑکی کا نکاح ہو جاتا تھا اور رخصت بعد میں ہوتے تھے. بلکہ خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ نکاح پہلے ہوا ہے اور رخصتی بعد میں ہوئی ہے کچھ مہینوں کے بعد. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا, پہلے نکاح بعد میں رخصتی, 1 سال بعد یا 2 سال بعد رخصت ہو گئے. لیکن جی, لیکن یہ بھی بڑا سخت ہے, اگر جس کا نکاح ہو جائے اور 2 سال تک بیوی کی رخصتی نہ ہو, اس میں ہاں نہیں, یہ ہوتا تھا یہاں انڈیا میں, آج بھی ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کا نکاح ہو گیا, لیکن جو اس میں غیر اسلامی حرکت ہوتی تھی, غیر اسلامی بات ہوتی تھی کہ جب تک لڑکے لڑکی کی منگنی ہوئی ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, کہیں آ جا بھی سکتے ہیں, یہ ہوتا تھا. وہ ان کے گھر جا رہی, وہ ان کے گھر جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی نکاح ہوا اور اسلام نے دونوں کو حلال کر دیا ایک دوسرے کے لیے, جیسے ہی صیغہ نکاح ہوا, مرد عورت کے لیے حلال ہے, عورت مرد کے لیے حلال ہے, لیکن ہمارا عرف اس کو حرام کر دیتا تھا. یعنی آپ پہلے نکاح سے پہلے آپ اس گلی میں بھی جا سکتے تھے, اس گھر میں بھی جا سکتے تھے, لیکن جیسے ہی شریعت نے اپنی پابندیاں اٹھائی, یعنی نکاح ہو گیا, تب آپ اس گلی کے اندر نہیں جا سکتے جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا, اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. یہ غیر اسلامی حرکت تھی. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا لڑکی پہلے نکاح کر لے, اس کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو دونوں ساتھ پڑھیں, چونکہ اب وہ میاں بیوی ہیں, اسلامی لحاظ سے وہ میاں بیوی بن چکے ہیں, خالی رخصت نہیں ہوئی ہے, وہ اتنی اہم نہیں ہے. یعنی گھر ہی تو آنا ہے, رخصت کا مطلب ہے اس گھر سے اس گھر آئی ہے, تو وہ اتنا مین نہیں ہے. ایک اور چیز اگر اسی سے آپ میں اس میں ایک بزرگ کا اپنے قصہ سناؤں کہ یہ جو چیز پہلے رائج تھی ہمارے یہاں, یعنی ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز پہلے رائج تھی کہ نکاح ہو جاتا تھا, بعد میں رخصتی ہوتی تھی. تو ایک بزرگ نے مجھ سے بڑی اچھی بات کہی کہ مولانا یہ جو چیز ہوتی تھی یہ ختم کیوں ہوئی, اس کے ختم ہونے کا ریزن کیا ہے.
اس کے ختم ہونے کا ریزن یہ ہے کہ پہلے جو کسی کا نامزد ہوتا تھا، انگیجڈ ہو جاتا تھا اور نکاح بھی کر دیتے تھے، تو اب صرف انگیج کر کے رکھتے ہیں، نکاح نہیں پڑھتے ہیں. یعنی پہلے انگیج کرنے کا مطلب نکاح پڑھنا ہوتا تھا. اب منگنی ہوئی یا جو بھی آپ کی امام زمین ہوئی، اس کے بعد وہ انگیج سمجھے. نکاح کا سسٹم اس لیے ختم کیا گیا کہ اس دوران، اس 1-2 سال کے دورانیے میں کبھی کچھ ایسی نااتفاقی ہو جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا. اور جب رشتہ ختم ہو جاتا تھا تو اس لڑکی کی شادی کے لیے پھر بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے. اگر لیکن یہ معذرت میں تھوڑا سا ایک آؤٹ آف دا باکس بات کر رہا ہوں. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ ہمارے سماج میں خود یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ یعنی جو اسلام نے حدود بتائے ہیں، کرائٹیریا بتائے ہیں، ہم لوگوں کو اس کی طرف ٹرن بیک ہونے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم وہی کلچرل جو ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر نان مسلم کلچر ہمارے اوپر حاوی ہے، ڈومیننٹ ہے، تو ہم لوگوں کے بہت سارے جو ریلیشنز ہیں، بہت ساری جو کرائٹیریا ہیں، وہاں پر ہم کلچر ہمارے دین کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو اگر مثلا اسلام نے اجازت دیا تھا کہ بھائی ایک ایسے ہونا چاہیے، کچھ 10 لوگوں نے، 20 لوگوں نے، 100 200 1000 لوگوں نے غلط کر دیا، تو اس سسٹم کو تو ہمیں نہیں بدلنا چاہیے. یعنی ہم لوگوں کو اس کے خلاف اسلامی مطلب اسلام تو اجازت دیتا جی ہے کہ پہلے آپ نکاح کر لیں، بعد میں رخصت ہو سکتی ہے. جی. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سماج میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا اس کے فائدے زیادہ ہیں. تو میرے خیال میں کہ نقصانات بہرحال ہیں، زیادہ ہیں یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم حکم اسلامی چینج نہیں کر سکتے 1-2 اشخاص کے غلط کرنے کی وجہ سے. اور کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو آج اتنا عام ہو گیا ہے، بلکہ اس کے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ شادی کرا. جیسے ابھی ہمارے ایک جوان نے سوال کیا تھا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین جواب ہے کہ پہلے نکاح کرو، نکاح کر کے سمجھو. نکاح سے پہلے سمجھنے کی کوشش نہ کریے. آپ ایک سوال ہے جی. آپ نے کہا تھا کہ اگر کالج میں کوئی لڑکا لڑکی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، تو پہلے سیگے پڑھ لو، بعد میں نکاح کر لو. تو ان سیگا اور نکاح میں کیا ڈفرینس ہو رہا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جی. جیسے آپ نے جو بتایا کہ سیگا اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. صیغہ یعنی وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے سے آپ نکاح پڑھتے ہیں، وہ الفاظ معین ہے. جیسے یہاں صیغے سے مراد ان کی متع ہے. اچھا متع. جی ہاں، لیکن یہاں میرے خیال میں ہمارا عرف اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بالکل. تو ویسے ان کا سوال ہے متع، اور اس کے سلسلے میں متع جو ہوتا ہے وہی میرج ہوتی ہے. ہاں ہاں. سیگا متع کا مطلب شادی ہے، لیکن ٹائم پیریڈ اس میں باؤنڈ ہے. اور شادی 2 طریقے کی ہے، ایک دائمی شادی ہے، ایک وقتی شادی ہے. بالکل آسان الفاظ میں وقتی شادی ہے. متع یعنی وقتی شادی. متع میں 2 چیزیں بڑی مین ہیں. ایک آپ کو وقت معین کرنا ہے، پیریڈ معین کرنا ہے، یعنی کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور ایک آپ کو مہر معین کرنا ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو عوض ملے گا، اتنا مہر ملے گا. تو یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ہمارا ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو ہمارے ہندوستان میں اس کی عرف اجازت نہیں. ہاں ایٹ لیسٹ ہم لوگ نارتھ انڈیا یا یو پی کی بات. میں نے بعض علماء کی سنت دیکھی ہے، جب عربوں میں نکاح ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، تو وہ 3 صیغے جاری کرتے ہیں اس میں. یعنی زوجتوں کا بھی کرتے ہیں، انکحتوں کا بھی کرتے ہیں، متعتوں کا بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ استحباب، وہ مستحب چیز ہمیں اس کا ثواب حاصل ہو جائے. جو نکاح سے پہلے متع مستحب ہے مثلا، تو اس لیے وہ نکاحی کے وقت تینوں الفاظ یوز کر دیتے ہیں. متع کا لفظ بھی استعمال کر دیتے ہیں تاکہ اس استحباب کا ثواب ہم کو مل جائے. لیکن اگر ہندوستان میں آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے متع کریے بعد میں نکاح کریے، تو کوئی آدمی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ
خالی سیغا نہیں متا کا مطلب خالی وہ متا نہیں سمجھتے کہ زبان سے ہو گیا بس، پھر متا کا مطلب وہ عملی میدان میں اترنے کا نام ہے. ٹھیک ہے آقا، منگنی جب ہو جاتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ایک سماج میں جو مشکل ہے، جو ہمارے سب انڈین سب کانٹیننٹ میں مشکل ہے، وہ جہیز کا مسئلہ ہے. تو جہیز کے بارے میں نیچرل سی بات ہے کہ اسلام میں یہ لڑکی جہیز دے گی یا لڑکا جہیز دے گا. کل میں کسی کی بات سن رہا تھا، بہت انٹرسٹنگ تھا، کہ ایک شخص جو ہے وہ جہیز مانگنے جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے فلاں چاہیے. تو لڑکی کا باپ پلٹ کے کہتا ہے تم کہو کہ تمہیں زکوٰۃ چاہیے. تو زکوٰۃ چاہیے تو تم غریب ہو، مفلس ہو، تم ضرورت مند ہو، تو زکوٰۃ بول کے مانگو نا. تم یہ کیا مانگ رہے ہو بھائی؟ جہیز تو اسلامک نہیں ہے، زکوٰۃ تو اسلامک ہے، تم اسلامک بھیک مانگو. تو جہیز کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس طریقے سے اہل بیت نے اس کی ترغیب دلائی ہے؟ کیا اس کا اسلام میں جہیز نہیں ہے، اس کی پرمیشن بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی شادی جو آئیڈیل مانی جاتی ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہے. اسی شادی میں جتنی چیزیں مستحب ہیں وہ ہم کو بیان کی گئی ہیں، کیا واجب ہے وہ ہم کو بیان کیا گیا ہے. حضرت امیر المومنین کی شادی جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو جہیز دیا ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں دیا ہے، اپنی ملکیت سے نہیں دیا ہے، بلکہ حضرت امیر المومنین سے پہلے مہر لیا ہے اور اس مہر سے جناب سلمان کے ذریعے جہیز خریدوایا گیا ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ جہیز لڑکی کی طرف سے ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں ہے. حضرت امیر سے سوال کیا رسول خدا نے، علی تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کو لیے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس گھوڑا ہے، زیرہ ہے، تلوار ہے. کہ تلوار کی ضرورت آپ کو میدان جنگ میں پڑے گی، اسی طریقے سے آپ کو گھوڑے کی ضرورت بھی میدان جنگ میں پڑے گی، لیکن زیرہ آپ دے دیجئے. وہ زیرہ امیر المومنین نے دی، وہ جناب سلمان بیچ کے آئے. وہاں سے 500 درہم یا 450 درہم، اس میں اختلاف روایت کی بنیاد پر، یا 550 یا 450 یا 500 وہ حضرت امیر نے دیے. اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز آج کتابوں میں موجود ہے، کیا کیا اس میں تھا وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، کہ وہ خریدا گیا اور وہی جہیز قرار دیا گیا. ہماری کتابوں میں جو لفظ جہیز لکھا جاتا ہے، بی بی کا جہیز، تو اس سے ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ رسول نے نہیں دیا، یہ حضرت امیر المومنین نے مہر دیا، مہر کے ذریعے جہیز خریدا گیا. تو جہیز جو ہے اس کا پیسہ پہلے مولا علی نے دیا، اس سے خریدا گیا. ہمارے سماج میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو اہل بیت کی زندگی میں ہیں. ظاہر ہے اگر اہل بیت کی زندگی کو ہم مشعل راہ بنائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں عملی طور پر ہمارے یہاں پائیں گی. ہمارے یہاں جہیز جو ہے وہ اس طریقے سے رسوخ کر چکا ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم میں رسوخ کر چکا ہے. یہ عام طور سے غیروں کے اندر پایا جاتا تھا، اب جو ہے وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر میں بہت معذرت خواہ ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے کہ لڑکے کا باقاعدہ ریٹ لگایا جاتا ہے. یہ لڑکا اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے، اور ایجوکیشن کے علاوہ اگر کوئی وہ اچھی پوسٹ پر ہے تو پھر تو باقاعدہ طور پر لڑکا بکتا ہے. بہرحال میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں سب سے زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. سب سے زیادہ یعنی عام طور سے بعض لڑکیاں صرف اس لیے گھر میں رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے، ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا ہے. مولانا نے جیسا کہا کہ اصل جہیز جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہریے سے ادا کیا جائے گا. اب جا کے شادیوں میں دھیرے دھیرے یہ چلن آ رہا ہے کہ صاحب دین مہر دینے لگے ہیں، ورنہ اکثر تو ہمارے یہاں معاف کرایا جاتا تھا. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے یہاں. دین مہر صرف اس لیے رکھا جاتا تھا کیونکہ بغیر اس کے نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے رکھتے تھے. اور اتنی معمولی رقم رکھتے تھے کہ اس کو کسی وقت بھی دیا بھی آسانی سے جا سکتا تھا،
اور اس کو عام طور سے ہمارے یہاں معافی کراتے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کی سیرت سے اس چیز کو سیکھنا پڑے گا اور عملی طور پر اپنے یہاں زندگی میں لانا پڑے گا. یعنی صرف جو ہے وہ اہل بیت کے نام کا نعرہ لگانا کافی نہیں، ان کے کردار کو اپنانا ضروری ہے. یعنی ویسے کتنی مہر کو لے کر ایک سوال ہے. ابھی فی الحال ہم جہیز کر لیں، پھر اس کے بعد مہر پہ آئیں گے. جہیز کا ٹاپک جو ہے کنٹینیو کریں. یہ کتنی یہ بات ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کی لڑکی کو اپنے گھر لا رہا ہے، اس نے اس لڑکی کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کو اچھا کردار دیا، وہ آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یعنی کتنا کم ظرف انسان ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو لانے کے باوجود بھی مطلب ڈیمانڈ کر رہا ہے. اصل میں جیسے کہ ہمارے برادر عزیز نے فرمایا کہ ہماری زبانوں پر صرف اہل بیت ہیں، لیکن ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں لیکن ان کی سیرت پہ عمل کرتے نہیں ہیں. ہم ایک ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. ان کی نہیں مانتے. ہماری ایک منقبت ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. ہم اس شعر سے آپ کی یہ سمجھ لیتے ہیں، بڑی وائرل ہوئی تھی، اس شعر سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اب وہ ہمارے لیے جائز ہے. یعنی ٹائٹل لگا دیا ہم نے مولا علی کا خالی، باقی مولا علی کی شادی کی کوئی بات ہماری شادی میں نہیں ہے. اور یہ لڑکا دیکھیے، شوہر جو ہوتا ہے اس کے اوپر لڑکی کا نان و نفقہ واجب ہے. اسی لیے ماں باپ ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں کہ جو ہماری بچی کی کفالت کر سکے. اسی لیے وہ دیکھتے ہیں جاب ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ لڑکا اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب ہے تو پہلے ہی اس کے باپ سے میں اتنا لے لوں کہ جو مجھ کو کوئی پرابلم نہ ہو. میری آسان زبان میں کہتا ہوں کہ یہ لڑکا حقیقی طور پہ مرد ہی نہیں ہے. جو اپنے سسر کے پیسے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو میرے خیال میں لڑکی دینی بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آج اس کی ڈیمانڈ شادی کے وقت ہے مثلا موٹر سائیکل کی، آگے یہ آپ سے گاڑی کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، پھر آپ سے یہ اور بڑا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. زندگی میں جب بھی اس کو کوئی پریشانی آئے گی یہ لڑکی کو پریشان کرے گا اور اس کے ماں باپ سے چیزیں لے گا اور زندگی گزارے گا. لہٰذا جو لڑکے یا جو لڑکے کے گھر والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی بیٹی نہ دیں، کسی غریب کو بیٹی دے دیں، کسی لالچی کو اپنی بیٹی نہ دیں. بے شک، بہت اچھی. میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت 96 کے آس پاس میں ایران گیا تھا تو وہاں میں جس روم میں تھا، ایسا لوگوں کو لگے گا کہ بہت ایجڈ ہو گئے ہیں. وہاں جس روم میں رکا ہوا تھا ایک الیکٹریشین آیا، تو اس نے کچھ چیزیں ٹھیک کر رہا تھا، تو ینگ تھا، اور میں نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ مہریہ ندارم، یعنی فارسی میں اس نے کہا کہ وہ مجھے دین مہر ادا کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی اس کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہاں لڑکے کو شادی کرنے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری ہے. جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا مہر ادا کرنے کے لیے اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتا. فوراً میں کس کلچر سے گیا تھا؟ میں ہندوستان سے گیا تھا. یہاں پر کسی لڑکی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں بچی کی شادی کرنے کے لیے. یعنی اب آپ دیکھیے حقیقی سیرت اہل بیت کیا ہے. حقیقی سیرت اہل بیت یہ ہے کہ مہر ادا کرو تاکہ اس سے اس کا جہیزیہ بھی آئے اور اس کے بعد یہ جہیز بھی آئے اور یہ شادی بھی ہو. لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے. لڑکے والے یہ سوچ رہے ہیں جہیز اتنا مل جائے، بلکہ اتنا بعض جگہ پیسے دیے جا رہے ہیں. جہیز تو چھوڑ دیجئے، یعنی جو چیزیں ان کی ڈیمانڈ میں ہے کہ گاڑی چاہیے اور گھوڑا چاہیے اور فلان چاہیے اور فلیٹ چاہیے، وہ تو ہے ہی ہے. کچھ کیش چاہیے، وہ کیش بھی اس لیے تاکہ یہ شادی کر سکیں. وہ جو مولانا نے ایک لفظ استعمال کیا نامرد کا، اسلام میں ایک لڑکی کو مرد سے شادی کرنی چاہیے، نامرد سے نہیں کرنی چاہیے. بہت اہم. اگر اسی کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، دوسرے مذہب یہاں پر ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کی جو شادی ہے
وہ نان مسلم کلچر سے بہت متاثر ہے اور اس کے اندر صرف اسلامی ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے یا اسلامی سٹیکر لگا دیا جاتا ہے، وگرنہ جہیز کا کانسیپٹ ہم لوگوں نے وہیں سے لیا. وگرنہ ہمارے ہاں آپ جیسے آغا نے کہا پورے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، پورے ویسٹ ایشیا میں چلے جائیں، کہیں پر بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ بھائی لڑکی جو ہے لڑکی ہونے کی وجہ سے کوئی پیرنٹس پریشان ہیں. جیسے میں ایک وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر ہندوستان میں آغا 6,30,00,000 بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا. 6,30,00,000 بچیوں کو. یعنی آپ توجہ کریں کہ مثلا ایک طرف پوری ایران کی آبادی 7-8 کروڑ ہے، یہاں پر 6,30,00,000 ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہی کلچر جو ہے، اور جب تک ہم لوگ آگے اسلام کو کلچر بنا کے سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک اسلام کا اثر کیسے ہمارے سماج میں آ جائے گا. یعنی ہم لوگ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا بیہیویئر بالکل وہی براہمن جیسا ہے، تو کیسے ہم لوگ مسلمان؟ بالکل جیسے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر آل محمد کو آئیڈیل مان لیں اور ان کی بات پر عمل کریں تو یہ معاشرہ بڑا پرسکون ہو جائے گا اور ہر باپ سکون سے رات میں بستر پر سوئے گا. لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے میرے برادر عزیز نے ایک قصہ سنایا ایران کا. میں سیریا میں 14 سال رہا تقریباً. وہاں پر ایک مکتب تھا آیت اللہ العظمیٰ بشیر حسین نجفی صاحب کا. اس میں ایک لڑکا تھا جو چائے پلایا کرتا تھا، چائے بناتا تھا. اس کا نام نزار تھا. اس کی کافی ایج ہو گئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے وہی جواب دیا جو مولانا بتا رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہاں پہ دستور یہ ہے کہ ایک سوئی تک بھی، سوئی اور دھاگا بھی لڑکے والا ہی انتظام کرے گا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح لڑکی والوں کا جہیز دینا غلط ہے، ایک طرف جب جہیز لے رہے ہیں تو لڑکی والے پریشان ہیں، ایک طرف عربوں میں چلے جائیے تو لڑکے زیادہ پریشان ہیں. نہ اسلام کو وہ سمجھے نہ اسلام کو یہ سمجھے. اسی لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا خیر النساء اقلہن مہرن. بہترین معاشرے کی عورتیں وہ ہیں جن کا مہر کم ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں تو لڑکے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عربوں میں لڑکی والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو مہر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا مہر لیں جس سے کافی سامان، مطلب باپ اتنا مہر معین کر دے کہ وہ لڑکے والے نہ دے سکیں. اسی لیے مہر کے بارے میں ہمارے یہاں مختلف روایات ہیں. اس میں کوئی چیز معین نہیں کی، اس میں پیسہ ہی معین نہیں ہے. مثلا تعلیم بھی مہر ہو سکتی ہے، زیارت بھی مہر ہو سکتی ہے. لڑکی قرآن مجید نہیں جانتی تو یہ بھی مہر رکھ سکتی ہے کہ آپ مجھے قرآن پڑھائیں گے، یہی میرا مہر ہے. یعنی اسلام میں شادی بڑی آسان ہے جس میں لڑکے والے بھی پرسکون رہیں، لڑکی والے بھی پرسکون رہیں. مہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اتنا مہر کی ڈیمانڈ کر دیں کہ جتنا وہ ادا نہ کر سکے. نہیں، مہر بھی اس کی حیثیت کے لحاظ سے، بلکہ اس کو اختیار دیا جائے کہ تم کیا کر سکتے ہو. جیسے کہ حضرت امیر المومنین کو اختیار دیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں حضرت امیر المومنین کو اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہیں لڑکی والے کسی معاشرے میں لڑکے والے کو زیادہ پریشان نہ کر دیں. اسی کے برخلاف اگر ایک نظر جو دی جاتی ہے، میں اس کو اب سپورٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک آرگیومنٹ کے طور پر، کہ کہتے ہیں کہ مثلا جیسے ہمارے سماج میں جہاں مہر کم ہوتا ہے وہاں پر طلاق دیتے وقت جو ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن طلاق دیتے وقت کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے مہر دینا نہیں ہے یا مہر اتنا کم ہے، تو میرے پاس مثلا ایسے میسیجز آتے ہیں یا مثلا آپ کے پاس، سب کے پاس آتے ہوں گے کہ بھائی لڑکا ہے وہ کہتا ہے نہ میں طلاق دوں گا، نہ میں نان و نفقہ اٹھاؤں گا، اور نہ میں رشتہ رکھوں گا، چھوڑ دیا طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. تو ہاں، تو دوسری طرف سے جب مہر کم ہوتا ہے، میں مہر کم ہونا چاہیے اس کے سپورٹ کرتا ہوں، بار بار اصرار کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک فیئر ہوتا ہے وہ ان کنٹریز میں. تو کیسے اس کو بیلنس کیا جائے؟
دیکھیے اس میں بھی زیادہ مہر رکھ کے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. صحیح بات. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں بہت زیادہ رقم رکھ دوں تو محفوظ رہوں گا تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. فرض کریے اگر وہ زیادہ مہر بھی دے دیتا ہے تو ابھی جو پرابلم ہے وہ تو پرابلم ہے. اسلام کا جو حکم ہے وہ کسی ایک بندے کو دیکھ کے اسلام حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام کا ہر حکم وہ ہے جس میں کسی کے لیے ضرر نہ ہو، کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. تو لہٰذا مہر زیادہ کی بھی شریعت نے کوئی حد معین نہیں کی ہے. یعنی یہ اعتراض جب آئے گا جب شریعت یہ کہے نہیں کم ہی دینا ہے، نہیں، دونوں طرح ہے. یعنی آپ کم سے کم رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مین مسئلہ ہے کہ آپ شادی کو اسلامی کریے، لڑکے اور لڑکی کو اتنی تعلیم دیجئے جو وہ اسلام پڑھیں، اسلام سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں آئے گی. اب دیکھیے شادی کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں فقہ میں وہ در حقیقت ایک ایگریمنٹ ہے. دو لوگ بیٹھ کر جس چیز میں توافق کر لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتا. بالکل جس چیز میں وہ دونوں راضی ہو جائیں وہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کافی ہے. اب آتے ہیں اگر مہر کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ ہو گیا مہر کا سوال؟ اچھا ٹھیک ہے. اب مہر کی گفتگو ہو گئی، جہیز کی گفتگو ہو گئی. کلن یہ ہے کہ شادی کو آسان بنانا ہے جتنا ہو سکے. اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ شادی کو سمپل کریں اور آسان بنائیں، کیونکہ شادی جب آسان نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ مثلا جو ہمارے مومنین جو کویت، سعودی، دبئی جاتے ہیں، جب وہ وہاں سے پلٹ کے آتے ہیں تو جو پیسہ کما کے لاتے ہیں 2-3 چیزوں میں ان کے پورے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. ایک اس میں سے سب سے بڑا خرچ ان کا شادی ہے، گھر بنانا ہے. تو اگر آپ نے محنت کی ہے 2 سال وہ پیسہ جمع کیا ہے، وہ شادی میں آپ 4-5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آپ کی کون سی عقل آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ یا مثلا کبھی میں گیا تھا کہیں پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر شادی ہوتی ہے تو شادی میں تو خرچ کرنا ہے چاہے تمہیں کھیتی بیچنا پڑے. یعنی وہ ایک سوشل سٹیٹس اور ایک سمبل، ایک پرابلم بن جاتا ہے. تو شادی کو جب اہل بیت نے آسان بنایا ہے تو یہ جو شادی میں خرچ ہے ایکسٹراویگنٹ، جو زیادہ خرچ کرتے ہیں شادی میں، اس کو دین کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شادی میں دین بہت کم ہے، بلکہ وہ چیزیں جو 2 چیزیں ہیں جن کو آپ دین سمجھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث قصہ کروا دیجئے بس، یعنی حدیث قصہ ہو گئی تو اب چاہے جتنا آپ غلط کر رہے ہیں شادی میں، حدیث قصہ کر دی تو مطمئن ہے، ہاں مطمئن ہے کہ وہی حدیث قصہ ہو گئی تو ہماری شادی یعنی مذہبی ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ وہی نظم کا جو آتا علی کے ساتھ صحرا کی شادی، دوسرا وہ ہم نے ٹائٹل لگا دیا. باقی مس گیدرنگ جو ہو رہی ہے، جو کھانا ناپاک کھلایا جا رہا ہے، جن برتنوں میں کھلایا جا رہا ان کا پتہ نہیں ہے، جو پکانے والے ہیں ان کی تحقیق نہیں ہے. اسی طریقے سے لڑکا لڑکی، جوان لڑکے سج دھج کے آئے ہیں، جوان لڑکیاں سج دھج کے آئے ہیں، اس میں پردے کا کوئی خیال نہیں ہے. اس طرح آپ یہ دیکھیے کون سے وہ کام ہے آپ کی شادی میں کہ خود جو شادی کرنے والے ہیں ان کو بھی 100% یہ یقین ہے کہ میری شادی وہ ہے جس میں اہل بیت کی کوئی فرد شامل بھی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتی. یعنی ہم غموں میں اہل بیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور خوشیوں میں، اپنی خوشیوں میں اہل بیت کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں. میں ایک ہی جملہ اپنے جوانوں سے کہوں گا، شادی ایسی کریں کہ جس میں آپ کے وقت کا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف شامل ہو سکے. بس یہ جملہ اگر جوان کی سمجھ میں آ جائے کہ مجھ کو شادی ایسی کرنا ہے کہ میرا امام جو موجود ہے وہ میری شادی میں آ سکے، پھر انشاءاللہ وہ شادی اسلامی ہی کرے گا، غیر اسلامی نہیں کرے گا. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا تو ایک ایران میں کپل ہے جنہوں نے شادی کی تو انہوں نے 90 دن روزہ رکھا دونوں جن نے اور دونوں کپل نے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم 90 دن گناہ نہیں کریں گے.
اور 90 دن روزہ رکھیں گے, 90 دن گناہ نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے, پاک زبان سے شادی کے لیے وقت کے امام کو دعوت کریں گے. یعنی وہ شادی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر امام کو بلانا چاہ رہے ہیں لیکن گنہگار زبان سے نہیں بلانا چاہ رہے ہیں. 90 دن اپنے آپ کو پاک کر کے بیوی اور شوہر. تو یہ بھی ایک تصور ہے شادی کا کہ جہاں پر ہسبینڈ وائف دونوں امام کو, جیسا آپ نے کہا, امام کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ امام کا ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اہل بیت ہماری خوشیوں میں آ بھی سکتے ہیں. ایک ذہنی تربیت کا بھی مسئلہ ہے ضمیر صاحب. ہمارے یہاں ابھی جو ہے ذہنوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے. ایک انسان کو لگتا ہے کہ جب میں خوب خرچ کر دوں گا نا تو اس سے سماج میں میری بڑی عزت ہوگی. وہ غلط جگہ غلط چیز کو ڈھونڈ رہا ہے. زیادہ خرچ کرنے میں وہ عزت ڈھونڈ رہا ہے, زیادہ شادی بڑا ہال بک کرنے میں اپنی عزت سمجھ رہا ہے. وہ پیسہ خرچ کرنے, وہی اسٹیٹس سمبل جو ہو گیا ہے یہ, اس میں وہ اپنی عزت سمجھ رہا ہے. خدا نے عزت کو کہیں اور رکھا ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھیا اگر تم واقعی پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس راہ میں خرچ کرو جس راہ میں خدا چاہ رہا ہے. جتنے خرچے میں تم اپنی ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہو اتنے خرچے میں شاید تم قوم کی 10 بیٹیوں کی شادی کر سکتے ہو. اگر ہم یہ باور کرا دیں لوگوں کو کہ واقعی اصلی عزت اس میں ہے, راہ خدا میں خرچ کرنے میں عزت ہے, اور واقعی مثلا قرآن کا تو بہرحال وہ معیار ہی قرآن نے الگ بتایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہو. تو ہم لوگ جو ہے وہ غلط چیزیں, وہ جو حدیث ہے کہ یا موسیٰ انی وضعت 6 اشیاء فی 6 مواضع, اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پر رکھا. لوگ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے, مثلا اپنی اطاعت میں رکھا, اپنی بندگی میں رکھا, اسے لوگ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی عزت ڈھونڈی جا رہی ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی ہے, اس میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی ہے, کم سے کم اچھا لڑکے کی شادی میں کم سے کم اس کے باپ نے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ سے اوپر, صرف 1 کروڑ سے اوپر اپنے بیٹے کی شادی میں صرف خرچ کیا. یہ وہی قوم ہے جہاں پر بچے جو ہیں ان کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور یہ وہی قوم ہے جہاں پر جو ہے بیوائیں گھر پر ہیں, جن کی غریب ہے, جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو اگر آپ کی بات کو خالی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے, نہ کہ عزت کی بات ہے بلکہ یہ ذلت کی بات ہے. یعنی آپ اگر ایک ایسی قوم میں رہتے ہیں جہاں بھوک ہے اور اس قوم کے اندر آپ اس طریقے سے شادی کر رہے ہیں تو یہ ایکچولی ذلت کی بات ہے. عزت تو چھوڑ دیں, یعنی لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کرائیٹیریا. امام کا ذکر کیا, معاف کیجیے گا, امام کا ذکر کیا مولانا نے, اور آپ نے اس کو بڑا اچھا موڑ دیا کہ یہ واقعی ذلت ہے. میں نے بظاہر سید ابن طاؤس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ جب امام سے ملاقات ہوئی ان کی تو امام کچھ ناراض تھے, تو انہوں نے سبب پوچھا سید ابن طاؤس نے کہ مولا سبب کیا ہے؟ تو امام نے کہا تمہارا پڑوسی کل بھوکا سویا تھا اور تم پوچھ رہے ہو میں ناراض کیوں ہوں؟ تو اس وقت سید ابن طاؤس نے کہا کہ مولا مجھے خبر نہیں تھی. تو امام نے کہا خبر نہیں تھی اس لیے ناراض ہوں, خبر ہوتی اور تم ایسا نہ کرتے تو ہماری ولایت سے خارج ہو چکے ہوتے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ آپ اس سماج میں جہاں رہ رہے ہیں شادی میں یہ جو خرچ کو بڑھایا جا رہا ہے اور یہ دن بہ دن اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں. ابھی کل دوستان کے ساتھ بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے کہ یہ پرابلم یہ بھی آ گیا کہ ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں, ہم مجلس میں کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں کہتے ہیں واہ واہ, خرچ نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں واہ واہ, پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حرام کام نہیں کرنا چاہیے, اس میں بھی کہتے ہیں واہ واہ. اور وہی لوگ جو کہتے ہیں واہ واہ وہ 1 مہینے کے بعد انہی کے گھر پہ شادی ہوتی ہے اور وہی شادی میں وہی سب کام کرتے ہیں جو کہہ رہے تھے واہ واہ نہیں کرنا چاہیے. ایک کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں کتنا خرچ کیا دیکھا. تو یہ چیلنج آ گیا, اس کو کس طریقے سے ہم کیا کریں, یعنی خود مبلغ ہونے کے لحاظ سے جوانوں کو کیا پیغام دیں, کیا کریں کہ مثلا ایک بہت بڑا پرابلم ہے سماج کے اندر جو یہ ہے, اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سوشل پریشر بھی کریٹ کیا جا رہا ہے. الحمدللہ لکھنؤ میں کچھ جوان ہیں, میں نے سنا ان لوگوں نے شادی کرنے کا ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ امام بارگاہ پہ جا کے شادی کرتے ہیں. میں ایک جگہ گیا تھا آگا, نام لے لیتا ہوں, کوئی وہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, دارالسلام میں. آگا آپ دارالسلام میں وہاں پر
میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے دن وہاں تھا، تو اس ولادت کے بعد کم سے کم 15 شادیاں ہوئیں، اور سب کے سب امام بارگاہ کے اندر ہوئیں. جن کی شادیاں ہو رہی تھیں وہ کم سے کم 100 کروڑ کے مالک تھے اور وہ 100 کروڑ کے مالک جو ہیں وہ لائن لگا کے بیٹھے تھے کہ پہلے ان کی شادی ہوگی پھر میری ہوگی، اور سب کی ایک ایک کر کے نکاح پڑھا گیا، اور سب دولہے ایک ساتھ لائن میں کھڑے تھے، اور وہ سب دلہن جو لیڈیز سائیڈ میں تھے، سب پوری جماعت جو ہے پوری کمیونٹی ان سے ایک ساتھ مل رہی تھی. یہ بھی ایک میرج کا کانسیپٹ ہے. بہترین ہے ماشاء اللہ. اور یعنی دین جب آتا ہے، ایک اور جگہ میں گیا تھا تبلیغ کے لیے، وہاں پر عجیب چیز یہ تھی کہ اس پورے محلے میں آپ شادی کی تاریخ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. شادی امام بارگاہ میں ہی ہوگی، اور جیسے 13 رجب کو امام بارگاہ میں محفل ہے، تو 13 رجب کو آپ چاہیں گے شادی کرنا تو آپ کر نہیں سکتے. تو اگر ان لوگوں نے اگر 16 رجب یا 17 رجب تاریخ رکھی ہے شادی کی، تو اس پورے گاؤں میں سب کی شادی جو ہے 17 رجب کو ہی ہوگی، اور ایک ساتھ ہوگی، اور سب ایک جگہ ہوگی، اور سب ایک ساتھ کھائیں گے. ابھی دارالسلام میں جو اس کے بعد محفل کے بعد کھانا جو ہوا، بالکل سادہ کھانا، بریانی تھی، اور کتنی شادیاں، 15 شادیوں کا ایک ساتھ کھانا. یعنی دین ہمارا اتنا سمپل ہے، سمپلیفائڈ ہے. یعنی ہم لوگوں کو دین کی طرف پلٹنے کے لیے شاید ایک انقلابی سوچ رکھنی ہوگی کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں. کی حد تک، اسراف کی حد تک، اور اسراف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن مجید کہتا ہے. اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب لوگوں کو یہ چیزیں باور کرانے کی ہیں. کس قدر اسراف ہوتا ہے ہمارے یہاں شادیوں میں. یہ اسراف جو ہے وہ گناہ عظیم ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید صرف عزادار بھائی تقریروں سے کام نہیں چلے گا. ہم لوگ مثلا آپ نے ایک پیغام دینا یہاں سے شروع کیا، یہ بھی ایک بہت اچھا. آج کل لوگ ریل کے زمانے میں جو ہے وہ ریلز دیکھتے ہیں اور اس چھوٹے چھوٹے پیغام کو لیتے ہیں اپنی زندگی میں. آغا قراتی سے ایک بات میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص اچانک آیا اور آنے کے بعد گالی دینے لگا. مطلب ایسی گالیاں جو جسے کہا تھا ہم لوگوں نے سنی نہیں تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گالی دے رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے. ارے ایک آدمی گالی دے رہا، تم لوگ ہنس رہے ہو. تو اس نے جب سب لوگ ہنس رہے تھے اس کے گالی دینے پر، تو اس نے ایک کی طرف دیکھ کے کہا تم کو دے رہا ہوں، تو وہ کھڑا ہو گیا. پھر دوسرے سے کہا تم کو بھی دے رہا ہوں، وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو آغا قراتی کہتے ہیں لگتا ہے عمومی تقریر کام نہیں کرتی ہے، فردی طور پر کام کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کو اجتماعی تقریر جو ہے وہ تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، ارے مولانا کیا کہنا، بڑی اچھی بات کہی آپ نے. مگر وہ جو آپ کہنا نا فردی طور پر اثر نہیں ہوتا. وہاں کرتے ہیں، پھر وہاں سے آ کے وہی کام کر رہے ہیں. فردی طور پر کام کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے جو باقاعدہ گھر گھر جا کے کام کرتا ہے، اس طریقے سے بھی ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں شادی، ہم جائیں وہاں جا کے ان کو 2-4 باتیں بتائیں، اہل بیت کی سیرت بتائیں کہ دیکھیے اسراف سے بچیے گا. مثلا ان کو کم سے کم ایک تذکر تو دے دیں. یہ ایک کام ہم لوگ ٹیبو کریشن ایک چیز ہوتی ہے. ایک سوال ہے اس میں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسراف؟ اسراف کیا ہے؟ ولیمہ جیسے کہ اگر کوئی کرتا ہے یا شادی کوئی کر رہا ہے اس میں کھانا کرے گا، تو اس کے لیے اسراف کیا ہے؟ وہ کیسے سمجھے گا کہ اسراف کے لیول تک وہ کیسے پہنچا، کب پہنچے گا؟ ہر انسان فطری طور پر اس کو سمجھ سکتا ہے. اسراف یعنی فضول خرچی. فضول خرچی کو سمجھنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. جو چیزیں، جتنی چیزیں ضرورت کی ہیں اتنی کرو. ضرورت سے زیادہ جو کر رہے ہو وہ اسراف ہے. جو بھی ضرورت سے زیادہ. 3 لیولز اگر اس کو علماء نے ایسے ایکسپلین کیا ہے کہ 3 لیول ہیں. ایک آپ کی ضرورت کا لیول ہے جو واجب آپ کو کرنا ہی ہے، آپ کی زندگی میں ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ لیول آپ کے کنوینئنس کا لیول ہے کہ ضرورت کے بعد آپ نے وہ چیزیں لی ہیں جو آپ کو تھوڑا آسانی فراہم بھی کرتی ہیں. پھر تھرڈ لیول ایکسٹراویگنس کا ہے کہ جہاں پر آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں جسے تجمل گرائی کہتے ہیں، جس میں شو آف ہے، جس میں دکھاوا ہے، جس میں تو جب آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ تجمل گرائی ہے جس کے اندر ایکسٹراویگنس. زیادہ تر ہمارے یہاں جو اسراف ہوتا ہے وہ دکھاوا، وہی یعنی مین مسئلہ وہی ہے کہ مثلا دوسروں کو دکھانے کے لیے شریعت محمدی میں حرام ہے. لباس شہرت جسے کہا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو مثلا اگر کوئی
گھڑی بھی مہنگی پہنے ہوا اور بار بار دکھا رہا، تو اس کو بھی کہتے ہیں حرام ہے یہ کہ مثلا آپ یہ جو ہے وہ بار بار اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شو آف کرنا بھی جو ہے. ہمارے یہاں 2 محاورے ہیں اور وہ محاورے ایسے ہیں جیسے حدیثیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو آپ کاٹ نہیں سکتے. جیسے ہمارے بزرگوں کا ایک محاورہ ہے کہ پیر اتنے پھیلائیے جتنی چادر ہو. اس کا مطلب ہے آپ خرچ اتنا کیجئے جتنی آپ کی حیثیت ہے. آپ دوسرے کو نہ دیکھیے میرے پڑوسی نے کتنا کیا، میرے بھائی نے کتنا کیا، میرے رشتہ دار نے کیا. شادی میں ہمارے یہاں یہ بڑی بیماریاں ہیں کہ میرے بھائی نے 10 لاکھ میں کی تو میں بھی 10 لاکھ میں کروں گا، حالانکہ اس کا بھائی وہ ہے جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ ہے یا 2 لاکھ روپے مہینہ ہے. تم 10,000 روپے کماتے ہو آپ نے، لیکن خالی لوگوں میں تعریف ہو، لوگ یہ کہیں نہیں بھائی یہ کسی طرح بھی اپنے بھائی سے کم نہیں رہا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے اگر محاورے پہ بھی عمل کر لے آدمی کہ اتنی پیر پھیلائے جتنی چادر ہو. دوسرا ایک محاورہ اور ہے ہمارے یہاں کہ کسی کا محل دیکھ کے اپنی جھوپڑی کو آگ لگانے والا بے وقوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کے حالات محل میں رہنے کے ہیں، آپ کے حالات جو ہیں وہ خیمے میں رہنے کے ہیں، تو آپ خیمے میں پرسکون رہیے. لیکن یہ ان 2 محاوروں پر وہی عمل کر سکتا ہے جو آل محمد کو واقعاً آئیڈیل مانتا ہو. لیکن مین مسئلہ ہے، مین مشکل کا حل ہے آل محمد. اس میں بھی 2 پرابلم ہیں. بعض افراد کو اقوال اہل بیت پتہ نہیں ہے. اقوال اہل بیت اس لیے نہیں پتہ ہیں کہ ہم جو ذاکرین ہیں، ہماری ذاکری کا ایک عجیب طریقہ ہے اس وقت کہ ہم ان مجالس میں انبیاء کی ہسٹری غائب ہے. کسی نبی کی ہسٹری ہم جلدی سے نہیں پڑھتے، اور اگر کسی نبی کی ہسٹری پڑھتے بھی ہیں تو اس کی توہین کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی مقابلہ جناب فضہ سے کرائیں گے، کبھی مقابلہ جناب قمبر سے کرائیں گے، کبھی مقابلہ جناب عمار سے کرائیں گے. یعنی جو اہل بیت کے صحابہ ہیں ان کو اونچا دکھا کے انبیاء کرام کو نیچا دکھائیں گے، اور اس پہ مجمع واہ واہ کرتا ہے. یہ ہماری اب خطابت آ گئی ہے کہ تقابل کرائیے، داد لیجئے، گھر جائیے. ورنہ قرآن مجید کا بہترین پیغام ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. زیادہ سے زیادہ کہیے. جیسے میں اپنے بھائی سے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ تقریر کافی نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس میں آغا کا مخالف ہوں. اصلاً تقریر ہی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کتنے علماء ہیں جو آپ کی ضرورتوں پر بولتے ہیں. اکثر مجالس پڑھنے والے وہ ہیں جو نکتے باز ہیں، یا اپنی مجالس جہاں مجمع ٹھنڈا پڑتا ہے شعر سے اس کو تھوڑا سا ان کے ضمیروں کو بیدار بھی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ہنگام چاہتے ہیں تو جہاں لگتا ہے کہ میں فلوپ جا رہا ہوں تو وہ شعر پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے اب ہر آدمی نے مجلس پڑھنی شروع کر دی. کسی نے پوچھا کسی سے کہ مجلس پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے، کہا نہ آیت، نہ روایت، نہ نبیوں کی ہسٹری، نہ اماموں کی ہسٹری. آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے آسان اردو استعمال کرو، بولی چل ہونا ضروری ہے. بولی چل کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ بولیے، بس ایک سانس بولیے، چاہے الٹا بولیے چاہے سیدھا بولیے. معذرت آپ دونوں سے کہ وقت بہت ہو گیا. آگا میرا سوال یہ ہے کہ جہیز جو لڑکا لینا نہیں چاہتا وہ منع کر رہا ہے لڑکی والوں سے مجھے نہیں چاہیے، لیکن لڑکی والوں کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو دینا ہی ہے. آج کل 2-3 جگہ میں نے دیکھا ہے لڑکے منع کر رہے ہیں لیکن لڑکی والے پریشر ڈالے نہیں ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، لڑکا ایکسیپٹ کرے یا پھر منع کر دے؟ جی بسم اللہ. ایسے حالات میں آپ اس کو شریعت کا یہ مسئلہ سمجھائیں. 2 لفظ ہمارے پاس ہیں، ایک میراث ہے اور ایک جہیز ہے. جو باپ اس پہ بضد ہے کہ مجھ کو جہیز دینا ہے، اس سے آپ کہیے کہ جہیز کے بدلے آپ میراث دے دیجئے لڑکی کی. واہ. اس لیے کہ قرآن مجید میں میراث کا لڑکی کی تذکرہ موجود ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا. تو اگر آپ اتنا ہی دینے والے ہیں تو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کے دیجئے. جہیز کا حکم شریعت میں نہیں ہے
لیکن میراث کا حکم شریعت میں موجود ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی رسم کو ترجیح دیتے ہیں شریعت کے مقابلے میں. شریعت میں میراث ہے، جہیز نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اس سے کہیے کہ لاؤ اگر دینا ہی ہے تو لڑکی کی میراث آپ مجھے دے دیجیے. مجھے نہیں ہے، لڑکی کو. ہاں مطلب وہی ہے. اور ہمارے چونکہ اس کا سماج تو حق میں نہیں ہے. شاید اس لڑکی کی میراث کا کہیں دور دور تک تصور نہیں ہے. دو چیزوں کا، ایک وصیت کا اور ایک میراث کا، دونوں بالکل تصور ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی لڑکی کو بھی دینا ہے. یہ تصور ہے نہیں جہیز دینے کا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے شادی کرا دی، شادی میں اتنا خرچ کر دیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو صحیح نہیں ہے نا. یعنی اس کا اگر شادی میں جو بھی خرچ کیا ہے وہ خرچ اس کی میراث سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں. نہیں، آپ کا جو واجب ہے میراث دینا وہ ساقط نہیں ہو سکتا جہیز سے، ولو جہیز آپ میراث سے زیادہ بھی دے دیں. جیسے اس کو آپ دوسرے الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے 13 رجب 15 رجب کی نظر یا 22 رجب کی نظر. ہم 22 رجب کی نظر میں مثلا 3 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، لیکن میرے اوپر خمس واجب ہے 1 لاکھ. جو نظر میں نے دلائی ہے وہ 3 لاکھ کی دلائی ہے. بعض لڑکے یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جناب میں نے 3 لاکھ نظر میں لگا دیا تو وہ 1 لاکھ میرا مطلب ایڈجسٹ کر دو. ہاں وہ نہیں، اب بھی میرے اوپر واجب ہے. تو جس طرح 3 لاکھ کی نظر کرنے سے 1 لاکھ کا خمس ساقط نہیں ہو سکتا، اسی طرح جہیز دینے سے میراث کا وجوب ساقط نہیں ہو سکتا. وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. آپ نظر چاہے خمس نکال کے آپ چاہے 10 لاکھ کی نظر دلائیے، اسی طرح آپ میراث ادا کریے. پہلے واجب آپ کے اوپر میراث ہے، اور اس کے بعد اگر میراث کے علاوہ آپ کچھ دینا چاہتے تو دیجیے. اپنی بیٹی کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بعنوان جہیز نہیں، بعنوان گفٹ دے دیجیے. تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ اگر مثال کے طور پر اس کو تاکہ ویور کے لیے کلیئر ہو جائے، ہمارے جوانوں کے لیے، کہ اگر کوئی باپ نے 30 لاکھ روپیہ، کوئی باپ نے اگر 30 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، تو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بتا دیں کہ ان لوگوں کو کیسے میراث ملنی چاہیے. میراث جو ہے ابھی مولانا نے جو آیت پڑھی للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے لڑکی کا 2 برابر ہوگا. یعنی اگر مثلا مثال کے طور پر ہم جسے کہا جاتا ہے کہ 2 اور 1 3 ہو جائے گا، 3 حصہ ہوگا، 3 حصہ ہوگا. 2 حصہ جو ہے مثلا اگر 10 لاکھ چھوڑ کر گیا ہے تو اس 10 لاکھ کے 30 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو 20 لاکھ جو 30 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو 20 لاکھ جو ہے وہ لڑکے کو ملے گا، اور 10 لاکھ لڑکی کا. یہ لڑکی کو دینا ہوگا، لڑکی کو دینا ہوگا. اور اگر نہیں دے رہا ہے تو کسی کا حق مارا ہے، روز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا، اس نے گناہ کیا ہے، گناہ گار ہے. جی بے شک. تو یہ ہو گیا کلیئر کہ اگر جہیز کا لینے والا کون سا. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں اس میں، بعض جوانوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اسلام لڑکی کا اتنا احترام کرتا ہے اور اس کے بارے میں میراث کے بارے میں بھی کہتا ہے لڑکی کے، مگر اسلام کے حکم میں فرق کیوں ہے؟ حالانکہ لڑکی صنف نازک ہے اور یہ مرد ہے، اس کو ڈبل مل رہا ہے اور اس لڑکی کو 1 حصہ مل رہا ہے. تو کیا اس کا حق پامال نہیں کیا جا رہا ہے لڑکی کا؟ کیا اس کو کم نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ کیا اس کے رتبے کو کم نہیں کیا، کیا اس کی حیثیت کو کم نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو ایسے جوانوں کے لیے میرا اپنے ناظرین کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ حکم بھی اسلام کا عدالت ہی عدالت ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لڑکی جو اس کا بھائی ہے اور ایک یہ لڑکی ہے، جب اس لڑکی کی شادی ہوگی تو یہ لڑکی 1 حصہ لے کے جائے گی ایسے شوہر کے پاس جو اپنے گھر سے 2 حصے لے کے آیا. چونکہ اس کے شوہر کو 2 حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملا ہے تو 3 حصے ہو گئے. اسی طرح جو اس کا بھائی ہے اس کو 2 حصے ملے ہیں، لیکن جو اس کی بیوی آئے گی، اس کی بھاوج بن جائے گی، اس کی بھابھی بن جائے گی، اس کو 1 حصہ ملا. تو 3 حصے ادھر ہو گئے، 3 حصے ادھر ہو گئے، بالکل برابر ہو گیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے، جب لڑکی اپنے باپ کے گھر ہے
تو باپ کی ذمہ داری ہے، نفقہ باپ کے اوپر ہو۔ جب لڑکی شوہر کے یہاں ہے تو نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب لڑکی ماں بنی ہے تو یہ اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے، یعنی تینوں ادوار میں اس کے اوپر کبھی ذمہ داری خرچ کی آئی نہیں ہے، اور لڑکے کے لیے ہر دور میں لڑکی ذمہ داری رہی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ان کی مرد کی زیادہ ہے، اس کا حصہ زیادہ ہے، اس کے پاس جو پیسہ ملتا بھی ہے لیکن اسے کہیں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خرچ کر یہ خود اپنا رکھے، یا جو اپنی زندگی میں خرچ کرنا چاہے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں کوئی ضرورت ہے، شوہر کو دینا ہے، اس کو دینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سوال بھی اس کے اندر ہو گیا۔ کوئی اور سوال آپ لوگوں کا ہے؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر آگا بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں شادی کے بعد کی ہونے والی رسموں کو، اس کی طرف بھی ہم لوگ شارٹ میں ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جوتا چوری کی تو بات ہو ہی گئی کہ جوتا چوری جو ہے وہ یعنی میں نے ایک جگہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہماری شادی اہل بیت سے کم اور بالی ووڈ سے زیادہ انسپائرڈ ہے، یعنی وہ تمام جو رسمیں ہیں، لہنگا کون سا ہوگا اور گھاگرا کون سا ہوگا اور لڑکا کون سے کپڑے پہنے گا، وہ تمام چیزیں وہی ہیں جو بالی ووڈ نے دی ہے۔ ہم لوگوں نے سوال نہیں کیا کہ اہل بیت نے کیا دیا۔ ہم آتے ہیں شادی کے بعد کی رسموں کے اوپر، ایک ایک رسموں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں پر یہ دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے۔ رت جگہ سے شروع کرتے ہیں، شادی سے پہلے شاید رت جگہ کا ڈسکشن نہیں ہوا۔ رت جگہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے رت جگہ؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں یعنی گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس خرافات کا حصہ ہیں کہ جو دوسرے مذہب والوں سے یا آپ کے بقول بالی ووڈ سے یا اور دوسری جگہوں سے جس کو ہم نے لیا ہے، اور عام طور سے رسومات کا سر جو ہے وہ اہل بیت نے آ کر کچلا ہے، رسول اسلام نے آ کر کچلا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا ہے۔ خاص طور پر شادی کے بعد کی رسموں کی جو بات آپ کر رہے ہیں، مثلا رت جگہ ہے، صرف رت جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو حقیقی شب داری تھی اس کو ہم لوگ بھول گئے کہ وہ شب داری جو عبادت میں، ہمارے یہاں کوئی ایسی شب داری قابل قبول نہیں ہے کہ جس شب کے بعد سحر جو ہو تو وہ آپ کی زندگی میں روشنی نہ لے کر آئے۔ ایسی کسی شب داری کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں آئی؟ شب داری میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ مجلسوں میں بھی ہم شب داری کرتے ہیں، مگر آپ کی شب داری جو ہے، رت جگہ جو ہے، وہ جناب حر سے انسپائر ہونا چاہیے کہ وہ ایسی شب داری تھی جناب حر کی کہ جس صبح میں ان کو حسین مل گئے تھے۔ شب داری ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی صبح میں آپ کو کچھ ملے۔ اگر کچھ نہیں مل رہا ہے اور اس شب کو آپ صرف گزار رہے ہیں تو گویا ایک تضییع اوقات کا گناہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، اور اگر اس میں خدا نخواستہ کسی حرام کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کو عذاب الگ سے جھیلنا پڑے گا۔ شادیوں میں جو رت جگہ ہوتا ہے اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، مثلا ڈھول، اب تو بہرحال کم ہو گیا لیکن پھر بھی ایک ہمارے یہاں گانے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک گانا تو وہ ہوتا ہے جو بالی ووڈ کا ہوتا ہے، جس کو علماء نے بہت سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ صاحب جہاں ڈی جے بجے گا، جہاں ہوگا، ہم نکاح نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب شادی کی رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپس میں جیسے کہا جاتا ہے ڈھول پیٹ کے یا تالی بجا کے عورتیں جو ہیں وہ ٹریڈیشنل جو ان کا اپنا چلا آ رہا ہے وہ گانا بھی وہ گاتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ رات بسر کر رہے ہیں، یہ گناہ میں آپ رات بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں۔ جوتا چورائی کی بات ہو گئی، مثلاً دولہا جو ہے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہماری طرف دولہا پھر گھر میں جاتا ہے لڑکی کے، اس کو گھر میں لے کر جاتے ہیں اور ایک ہی اس کے لیے اسٹیج سجا ہوتا ہے اور اس میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں جو ان رسموں کو ادا کیا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے اس دولہے کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں جو کہ سب کے سب نامحرم ہیں۔ خود یہ دولہا اپنی صرف بیوی کے لیے محرم ہوا ہے، محرم نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب نکاح کے بعد کی جو رسمیں شروع ہوتی ہیں اس میں جوتا چورائی بھی نکاح کے بعد ہوتی ہے جی۔ تو یہ رسمیں جو ہیں وہ صرف اپنی بیوی کے لیے محرم ہوا ہے، وہ اگر ہاتھ پکڑ سکتا ہے تو صرف اپنی بیوی کا پکڑ سکتا ہے، لیکن صاحب سالیاں ہیں تو رشتہ دار ہیں تو بہنیں ہیں تو جتنی ہیں سب کی سب اس کے لیے محرم ہو جاتی ہیں۔ اور جو ٹپیکل قسم کے لباس جو خاص طور پر بنائے جاتے ہیں، مثلا اس میں ہمارے یہاں میچنگ، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ میچنگ، میاں بیوی جو ہے وہ ایک دم اس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں،
اس میں بھی فضول خرچیاں ہوتی ہیں. اور بعض لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پورے کنبے کا ویسا ہی بنواتے ہیں. یعنی ایک جو صاحب یہ ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں پہلے بلیک جو ہے وہ صرف عزا کے موقع پر پہنتے تھے, اب شادیوں کے موقع پر بھی بلیک پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں رسموں کا حصہ ہیں, تو وہ اس میں ایسی رسمیں ہیں جس میں انسان حرام کا مرتکب ہوتا ہے. اور اگر ایک ایسی جگہ جس کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ یفتح ابواب الرحمت, 3 یا 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. عند المطر, عند نظر الولد الى الوالدین, جب بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے, جب بارش ہوتی ہے, عند فتح باب الکعبہ, جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے, اور چوتھی چیز ہے عند النکاح, جب نکاح ہوتا ہے تو خداوند عالم رحمتوں کے دروازے قبول کھول دیتا ہے. آپ سوچئے یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. ابھی جس حرم مکانی کی اور حرم زمانی کی بات کر رہے تھے مولانا کہ کچھ زمان اور کچھ مکان محترم ہوتے ہیں, ان میں سے ایک نکاح ہے. یعنی جہاں نکاح ہو وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, جس کو خداوند عالم نے یا رسول اسلام نے مقدس بنایا ہے, دعا کی قبولیت کی جگہ بنائی ہے, معنویت کی جگہ بنائی ہے, اس کو ہم نے حرام میں تبدیل کر دیا. جی, تو یہی رسموں کے اندر جو مین ایشو, ایک چیز یہ بھی ہے کہ جوانوں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام کو پرابلم ہے ہمارے خوش رہنے سے. جو بھی چیز میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اسلام کہتا ہے جائز نہیں ہے. تو اسلام کا نظریہ اس شادی کے ماحول کو خوشحال بنانے کے لیے اور کیا چیز کرے کہ وہ خوش بھی رہے اور اسلامی باؤنڈریز میں بھی رہے. دیکھیے, سجنا سنورنا اسلام میں جائز ہے. اسلام نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں وہ اچھے کپڑے نہ پہنیے, ریکمینڈڈ بھی, بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی شان ہے, جو آپ کی حیثیت ہے, آپ اس لحاظ سے اچھے کپڑے پہنیے, مرتب رہیے, منظم رہیے, سیٹ رہیے, خوشبو لگائیے, عطر لگائیے, ہنسی مذاق کریے, خوش ہوئیے. مطلب ایسا ہنسی مذاق جس سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو, تو وہ بھی ہے. تو سجنا سنورنا, ہنسنا, بولنا, کھانا پینا, اسلام نے کس چیز پہ پابندی لگائی ہے؟ جو جوان یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ہماری خوشیوں کا دشمن ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے مسکرائے, ہم اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں. تو ہنسنا بھی ثواب ہے, مسکرانا بھی ثواب ہے, عطر لگانا بھی ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی آپ کو اجازت دی گئی ہے, ثواب بھی ایڈ کیا جا رہا ہے, ثواب بھی لکھا جا رہا ہے. اور رسموں میں بھی اسلام مطلق رسم کو حرام قرار نہیں دیتا کہ ہر رسم حرام ہے. جو رسم اسلام کے مخالف ہے, جو عقل کے مخالف ہے, جو آپ کی شخصیت کو رسوا کرنے کے لیے ہے, جس سے آپ کا کوئی حکم شرعی پامال ہوتا ہے, ایسی رسمیں حرام ہیں. ورنہ یہ بتائیے کتنی بہترین پیاری رسم ہے کہ جب لڑکی اپنے شوہر کے یہاں جائے تو اس کا پیر دھویا جائے. یہ دنیاوی رسم نہیں ہے, یہ اسلامی رسم ہے کہ اس کا پیر دھویا جائے. پیر دھونے کے بعد اس پانی کو آپ گھر کے دروازے پر اور گھر کے کونوں میں ڈالیے, برکت کے لیے. یہ برکت کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر شادی کے بعد نقصانات آدمی کی زندگی میں کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. ادھر شادی کر کے آئے, ادھر کوئی نقصان ہو گیا, تو اب ساس اماں جو ہیں وہ سارے نقصان کی جڑ اس لڑکی کو قرار دے دیتی ہیں. یہ منحوس ہیں, یہ جب سے یہ لڑکی ہمارے یہاں آئی ہے تب سے یہ نقصان ہوا, تب سے یہ نقصان ہوا, یہ نقصان ہوا. اسلام نے پہلے ہی ایک ایسی رسم رکھ دی کہ لڑکی کے پیر کا پانی جو دھون ہے اس کو آپ اپنے گھروں میں ڈالیے. یہ برکت کا سبب ہے تاکہ ہر عورت یہ سمجھ لے کہ یہ میرے گھر میں منحوس بن کے نہیں آئی ہے, یہ باعث برکت بن گیا ہے. آگا ایک سوال اور ہے اس میں, آپ نے جو بتایا وہ پیر دھونے والا, اس کے بعد ایک رسم اور ہے وہ روپٹے پہ نماز جو پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی صحیح ہے؟ وہ بھی اسلامی حکم ہے, وہ بھی مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیے اور
بہتر ہے کہ وہ آنچل پہ پڑھیں اس کے لڑکی کے، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ محافظ ہیں اس کے پردے کے. ریزن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے پردے کے محافظ ہیں، آپ دلال نہیں ہیں. آپ اس کے سنگار کی نمائش دوسری جگہ کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. تو 2 رکعت نماز مستحب ہے، بلکہ وسائل الشیعہ ان میں یہ روایت موجود ہے کہ نماز پڑھنا اس کپڑے پر جس میں شادی ہوئی ہے اس میں. صرف ایک کلیریفیٹ، کیونکہ ایک ویڈیو شیئر ہوا تھا، اس کے اندر کافی سوال آئے تھے نماز جو آنچل پہ پڑھنا ہے اس سے ریلیٹڈ، تو لوگوں کا ایسا ذہن میں جاتا ہے کہ اس سجدہ بھی اسی پہ کرنا ہے، جبکہ سجدہ نہیں، جو ہے سجدہ تو اس چیز پہ کیا جائے گا جس پہ سجدہ جائز ہے. ہے. ہاں، کوئی اس پہ سجدہ نہیں ہے. تو یعنی اس میں ایسے بیان کیا تھا کہ نماز پڑھنا ہے، تو لوگ نہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ نماز ہے تو نماز کا جہاں مطلب ہے نماز کی سجدہ جگہ اسی جگہ آنچل پہ ہے. ہوگا جس جگہ سجدہ جائز ہے. ہاں، تو جہاں نماز کی کہیں جگہ اور آپ سجدہ نہیں کر سکتے. جی نہیں، لوگ سوال کر رہے تھے بہت زیادہ. جس ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں اس ویڈیو سے بہت ساری چیزیں نشر ہوئی تھی کہ جو کبھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا وہ اس نماز کو ضرور پڑھتا. اچھا، اس میں مطلب یہ نماز خالی مطلب ہمارے یہاں تو لڑکا ہی پڑھتا ہے، لیکن مستحب ہے لڑکی کے لیے بھی. 2 رکعت نماز پڑھنا لڑکی کے لیے بھی ہے. اور لیکن اس کا سنگار اس طرح کا ہوتا ہے آج کے زمانے میں دلہن کا کہ وہ نماز تو کیا پڑھے، وہ میرے خیال میں 2-3 دن شاید اس کی نماز نہ ہوتی ہو، اس لیے کہ اتنا سجا دیا جاتا ہے اس کو، اور ایسی چیزیں اس کو استعمال کرا دی جاتی ہے. میک اپ 2-3 دن میں صاف ہاں، میک اپ بھی 1 دن میں صاف. تو یہ اصل میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری شادی اسلامی نہیں ہے. اس میں یا تو کوئی کلچر ہے یا دوسرے مذہب کی نقل کی جا رہی ہے. آپ پورے محرم میں ہماری خواتین اور ہمارے جوان لڑکے واقعاً بہت اچھے انداز میں عزاداری کرتے ہیں، بہت زیادہ ثواب کماتے ہیں محرم میں، چہلم میں، ایام فاطمیہ میں. لیکن ان تمام ثواب جو ان کا اکٹھا ہوا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے بس ایک شادی میں آپ ان کو بھیج دیجیے. ایک شادی آپ کا پورے سال کا ایمان بھی خراب کر دیتی ہے، پورے سال کا ثواب بھی ختم کر دیتی ہے. ایک لڑکا اور لڑکی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جناب عباس کو اپنی شادی میں ضرور بلائیں گے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عباس ہماری شادی میں ضرور آئیں گے. شادی ہو گئی لڑکے لڑکی کی. لڑکے نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا جناب عباس آئے تھے؟ کہا جب دعوت نامہ دیا تھا تو ضرور آئے ہوں گے. رات میں خواب دیکھا جناب عباس آئے. انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہمارا کوئی شیعہ، ہمارا کوئی چاہنے والا ہم کو بلائے اور ہم نہ آئیں. ممکن ہی نہیں ہے. وقت کا امام، جس امام کو آپ نے بلایا، اہل بیت کی جن شخصیتوں کو بلایا، آپ مجھے بتائیے آپ کو کوئی پرابلم ہوتی جناب عباس کو بلاتے، آتے یا نہیں آتے؟ تو اہل بیت ہماری خوشیوں کے دشمن تو ہیں نہیں کہ ہم خوشیوں میں بلائیں گے اہل بیت کو، اہل بیت نہیں آئیں گے. اہل بیت آتے ہیں. جناب عباس نے اس سے کہا میں تمہاری شادی میں آیا تھا، یہ ناممکن ہے تم بلاؤ ہم نہ آئیں، لیکن مس گیدرنگ کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکا، چلا گیا. تو ہماری شادیاں اس لائق نہیں ہے کہ کوئی شریف آدمی ان شادیوں میں آ سکے، اس لائق بھی نہیں ہے کوئی بیچاری مومنہ عورت ہماری شادیوں میں آ سکے. اس لیے کہ آپ لاکھ حجاب میں رہیے. اگر معین بھی کر دیتے ہیں، جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ جوان لڑکے، ایک تو یہ دولہا ہی نامحرم ہے سب کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ، اور دوسرے وہ جوان لڑکے جو فوٹو کھنچوانے کے لیے آتے ہیں، مطلب آپ اور ادھر لڑکیاں سجی دھجی ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہماری شادیوں سے بے پردگی ختم ہونا چاہیے. یہ مین ہے، بے پردگی ختم ہو، اور اس کے علاوہ جو دیگر رسمیں ہیں جب یہ ختم ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کی کوشش کریں کہ وہ بھی ختم ہو، اور شادی ایسی کریں جیسی میرے مولا نے کی تھی. ہم نظم پڑھ کے یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم مولا علی جیسی شادی نہیں کر رہے ہیں، ہم مولا علی جیسی مطلب اپنے جیسی مولا علی کی شادی کرانا چاہتے ہیں.
خود ان کی طرح نہیں بننا چاہتے، ان کو اپنی بلکہ طرح ہم بننا چاہتے چاہتے ہیں ان کی شادی بھی ایسی ہی ہوئی ہوگی جیسی ہماری ہوئی. میں اسی دلی میں بزرگ عالم دین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اب طے کر لیا ہے اور کہیں پر بھی ان کو نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے تو وہ نکاح نہیں پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ بہترین. اور ایک انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ مولانا قاضی عسکری صاحب، انہوں نے خود بتایا کہ ایک ایسی شادی جو ان کے بہت قریبی تھے، جو ان کے مدرسے کو ڈونیشن دیتے تھے، جو ان کے وہاں جسے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ خمس اور اس کی رقم پہنچاتے تھے، ان کے یہاں کی شادی میں جو ہے وہ مکس گیدرنگ تھی تو وہ واپس آ گئے. اس کے بعد وہ لوگ ناراض ہو گئے، تو ان کی ناراضگی انہوں نے مول لی. کہا ٹھیک ہے آپ ناراض ہو جائیں. میں نے منع کیا تھا کہ مکس گیدرنگ میں تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہم کو اٹھانے پڑیں گے. وہ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، جب خدا نہیں ناراض. اہل بیت نہیں ناراض ہوں. جی ہمارے یہاں بعض جوان ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اعتراض کرنے لگے مس گیدرنگ کے اوپر تو کہتے ہیں جناب ہم آپ کو ایسی جگہ بٹھا دیں گے. ہاں میں وہی بات کہنے جا رہا تھا. ہم آپ کو آپ کو ایسی وہاں جگہ بٹھائیں بٹھا گے دیں یا گے، فرشتے آتے، خدا بیٹھیں گے یا شیطان آتے. ہم آپ کو ایسی جگہ بٹھا ہمارے دیں گے پرانے کہ علماء جہاں کہتے پردے تھے کا نا کہ جیسے ہی انتظام. نکاح کے لیے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جایا جاتا ہے تو ایک مرد پہلے سے اندر جاتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے پردہ کرو مولانا آنے والے ہیں. ارے وہ کیا مرد نہیں ہے کیا جو اندر گیا ہے؟ مرد صرف مولانا جو ہی ہے. فوٹوگرافر ہے وہ مرد وہ نہیں ہے، جو فوٹوگرافر، دوست ہے وہ مرد نہیں ہے. بعض شادیاں ہم نے دیکھی ہیں جہاں فوٹوگرافر بھی ان لوگوں نے الاؤ نہیں کیا بالکل اندر، اور کہا کہ اگر لیڈیز ہے تو آپ اس کو بھیجیے. تو بہرحال جو دیندار خواتین ہیں وہ سوال کرتی ہیں مولانا یہ سب ہمیں فورس کیا جاتا ہے، جبکہ ہم پورا منہ اپنا ڈھک کے رکھتے ہیں شادی میں، لیکن ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. یہ یہاں کی اس وقت ایسی نازک سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے کہ اگر وہ اس وقت کہیں کہ نہیں ہم چہرہ نہیں دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرج میں، ریلیشن میں، سسرال میں پرابلمس ہوں گی، تو وہ سوال کرتی ہیں. تو یہ جذبہ آج ہمارے جوانوں میں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں آپ لوگ، کہ جتنا ہم جوانوں سے بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جوانوں کو زیادہ دین کا وہ جذبہ ہے، جو ان سے پہلے والی نسل ہے ان کو زیادہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ مجالس میں بھی ہے، یہ عزاداری میں بھی ہے، شادیوں میں، یہ ہماری شادیوں میں بھی ہے. آپ کو ایک قانون جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے، بس آپ اس قانون کو فالو کریے، ہر مشکل کا حل ہے. وہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اس کام میں جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو. یعنی اللہ کو ناراض کر کے آپ بندوں کو راضی نہ کریں. یہی مسئلہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار یزید میں فرمایا تھا. کہا کہ اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. تو شادیوں میں، عزاداری میں، منگنی میں، رسم و رواج میں، ہر جگہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے امیر المومنین کا یہ فرمان کہ ہم کو بندوں کو راضی نہیں کرنا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے استخارہ نکالا جاتا ہے، امیروں کے لیے نہیں نکالا جاتا ہے، وہاں سے پہلے سے فکس ہوتا ہے. نہیں بعض لوگ استخارے کو بہانے کے طور پر بھی استعمال کرنے لگے ہیں، استخارے کا مس یوز بھی ہونے لگا ہے. استخارے کے اوپر تو بہرحال بات نہیں کی جا سکتی. یہاں پر دیکھیے ہمارے یہاں استخارے سے پہلے استشارہ ہے، اور وہ ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں. کہ کہیں بھی کچھ کرنا تو پہلے سب سے پہلے گھر کے بزرگوں سے، جو جسے کہا جاتا ہے کہ ذہین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کے مشورہ کیجئے، اور مشورے میں جو چیز نکل کر آ رہی ہے اس کے اوپر عمل کیجئے. یہ استخارے کا زیادہ تر مس یوز ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ استخارے ہر چیز، بعض لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ہر چیز کے لیے استخارہ دکھانا. اور عام طور سے جیسا یہ جوان ہمارے پوچھ رہے ہیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں استخارے کو جو ہے وہ ڈھال بنا کر کئی مرتبہ لوگ منع. اب بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اگر آپ کو استخارہ دکھانا تو پہلے مرحلے پہ دکھا لیجیے کہ بھائی ہم اس بات کو آگے بڑھائیں نہ بڑھائیں، ہمارے لیے بہتر ہے نہیں ہے. تو استخارہ پہلے مرحلے میں دکھا لیں، اس کے بعد پھر جیسا بھی ہو اس پر عمل. آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ جو جواب انہوں نے دیا ہے واضح ہے کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا نیک ہے اور خوش اخلاق ہے، اس کا کردار اچھا ہے، آپ نے ریسرچ کی ہے، مشورہ کیا ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، ریسرچ ہے، مشورہ ہے،
اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے سامنے دو نتیجے آتے ہیں, دونوں میں خیر ہے تو آپ طلب خیر کریں, لیکن اگر آپ کے لیے واضح ہے ایک خیر ایک برا ہے تو نیچرل سی بات ہے استخارے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کے لیے دو خیر ہے, اس کے اندر سے ایک چیز آپ بلینک, ایک بلیک ہول ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, آپ اس کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں, نہ آپ نے ریسرچ کی, نہ آپ کو معلوم ہے, نہ اب لوگ جو استخارہ کرتے ہیں پھر طلاق ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں استخارہ کیا تھا. تو بھائی استخارے سے پہلے جو اسلام کا پروسیس ہے, بلکہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. اگر لڑکا خیر ہے, لڑکا نیک ہے, محنتی ہے, خوب اچھے خاندان کا, اچھا کردار ہے, اگر آپ کے لیے یہ چیزیں واضح ہیں تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بہتر ہے کہ نہ کیا جائے استخارہ. استخارہ دیکھنے سے پہلے استخارے کے موارد کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کہاں استخارہ دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا ہے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب, جو میرے بڑے ابا تھے, علی گڑھ یونیورسٹی کے چیئرمین رہے, وہ ایک مزاحیہ طور پہ استخارے کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ استخارہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر استخارے کا مورد ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی کو لوز موشن ہو رہا تو وہ کہتے تھے کہ وہ استخارہ دیکھ بیٹھے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, تو وہی وہ نجیس ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ مجھ کو کہاں شریعت نے پرمیشن دی ہے, کہاں نہیں دی. یہ مورد ہے. ایک تو حرام اور حلال میں کیسا استخارہ ہے, ایک کام حرام ہے ایک کام حلال ہے, یہ کروں یا یہ کروں, اس کی تو پہلے ہی سے آپ کو پرمیشن نہیں ہے, سمجھ رہے. تو آج کل ہمارا جوان جو ہے وہ استخارے کو بہانہ بنا لیا ہے, جیسے کہ مولانا نے فرمایا, اور استخارے کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ استخارہ مجھ کو کہاں دیکھنا ہے اور استخارہ مجھے کہاں نہیں دیکھنا ہے. سوال کیا تھا کسی بچے نے کہ عام طور سے اگر کہیں محرم کے یا ایام اضحیٰ کے زمانے میں کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے تو اسے انگیجمنٹ کے لیے جو ہے انگوٹھی کی جگہ کڑا پہنا دیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال اپنے آپ میں, بہرحال مولانا اس کا جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. میری سمجھ میں اتنا آتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا 40واں ہو رہا ہو تو کیا وہاں پر وہ شادی کی بات بھی کرتا ہے کیا؟ نہیں, کرنی ہی نہیں چاہیے. کہیں پر بھی کوئی ایسا تصور ہے کہ میرے باپ کا 40واں ہو رہا ہو اور کوئی آ جائے کہ صاحب آپ کی بیٹی جو ہے وہ مجھے جو ہے اس کے لیے, یعنی ایک انسان جو ہے عقلی طور پر اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے کہ صاحب ابھی میں سوگ میں ہوں, ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں, میں نے ایک روایت دیکھی کہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں, اور جنگ صفین میں مولا کائنات ابن عباس لے کر آئے خضاب, اور مولا کائنات سے کہا کہ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ حالت جنگ میں ہیں تو آپ خضاب لگا لیجئے. سن 11 ہجری میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے, 26 سال. اور وہاں پر مولا کائنات کہتے ہیں ابن عباس تم کو کیا ہو گیا ہے, میں عزادار ہوں, میں اس وقت بی بی کا عزادار ہوں اور میں خضاب لگا سکتا ہوں. یعنی عزادار جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت خضاب لگانے کی بات نہیں کرتا ہے, تو تم اس وقت اپنی بیٹی کی شادی کی بات کر رہے ہو اور اس کو بہانے کے طور پر صاحب یہ کڑا ہے اور فلاں. خود اس کا تصور لے کر آنا کہ صاحب شادی ہے اور عقد ہے اور یہ ہے وہ ہے, یہ سب خوشی کے تصورات ہیں. انسان جب عزادار رہے تو کمپلیٹ طور پر عزادار رہے نا. ماشاء شکریہ بہت بہت آقا, آپ لوگ آئے پوڈ کاسٹ کے اندر, اور مومنین کو امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ, یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. ہمارے جوانوں کا بھی شکریہ